قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ذرا انٹرو عجیب سا ہوا۔ عام طور سے آیت پوری تلاوت ہوتی ہے اور اس کے بعد میں نظر آتا ہوں یہ اس نے اسٹریم یارڈ نے آدھی آیت تلاوت کروائی اور اس کے بعد ایک دم مجھے اوپر بٹھا دیا اسٹیج پر۔ چلو خیر، آج ایسا ہی۔ تو آج کا جو ایپیسوڈ ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 150واں ایپیسوڈ ہے، یعنی 1.5 سینچری الحمدللہ پوری ہو رہی ہے کیو این اے کی۔ اور ماشاء اللہ اس پورے عرصے میں یہ مجھے اب یاد نہیں ہے کہ پہلا ایپیسوڈ کس سال شروع ہوا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک پہنچنے میں 5-6 سال تو لگے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بھی رہی کہ ہر ہفتے پروگرام نہیں ہوا، ورنہ اگر ہر ہفتے پابندی سے پروگرام ہوتا تو شاید ڈبل سینچری سے اوپر بات ہو چکی ہوتی۔ رہی بات 150ویں ایپیسوڈ پر، کیا یہ کوئی خاص ایپیسوڈ ہے، کوئی خاص موضوع ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہی عام ہے، بس اس کا نام 150 ہے تاکہ تھمبنیل دیکھنے والوں کو یاد رہے کہ 150 ایپیسوڈز الحمدللہ ہو چکے ہیں۔ ویسے یہ علمی سفر 2017 میں شروع ہوا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ 2017 میں میں نے فیس بک لائیو کے ذریعے، اس وقت یوٹیوب لائیو شروع نہیں کیا تھا، غالباً اسٹریم یارڈ بھی اس وقت تک نہیں آیا ہوگا، اگر آ گیا ہوگا تو اتنا پاپولر نہیں تھا۔ تو فیس بک پر میں نے تفسیر کا سلسلہ شروع کیا۔ 30ویں پارے کی مکمل تفسیر فیس بک پر موجود ہے، میرے پیج پر، پروفائل پر نہیں، پیج پر۔ اور میں نے یہ سلسلہ شروع کیا سورہ ناس سے، اور یعنی بیکورڈ، سورہ ناس پہ سورہ فلق پہ سورہ اخلاص، اس طریقے سے تفسیر پوری کرتے کرتے سورہ نبا تک پہنچے۔ اور شاید سورہ نبا کی اس کو تقسیم کرنا تھا 2 حصوں میں، تو ایک حصہ میں نے پورا کیا اور دوسرا حصہ میں پورا نہیں کر پایا اپنے کسی سفر کی وجہ سے، اور وہ پھر سلسلہ وہاں ادھورا رہ گیا۔ ارادہ یہ تھا کہ اس طریقے سے قرآن کی تفسیر مکمل ہو جائے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ہر ہفتے وہ تفسیر ہوتی تھی آدھے پون گھنٹے، اور اس کے بعد میں کوشچنز لیتا تھا چیٹ سے، چونکہ اس وقت ٹیکنالوجی ایسی نہیں تھی کہ کالرز لائیو جڑ سکیں، تو چیٹ میں جو بھی کوشچن آتا تھا اور جو مجھے لگتا تھا کہ وہ موضوع سے ریلیونٹ ہے یا مجھے اس کا جواب دینا چاہیے، میں اس کا جواب دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ چلو ایک ای میل کے ذریعے جو کوشچنز آئیں ان کو لے لیا جائے۔ تو ای میل پبلک کر دیا گیا، اور جو سوالات آتے تھے ان سوالات کا جواب دیا جانے لگا، اور ساتھ میں ہی پھر وہ سلسلہ شروع ہوا جس کو لوگ سرجیکل اسٹرائک کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں مختلف مہمانوں کو بلایا جاتا تھا، کچھ اپنے ہوتے تھے، کچھ پرائے ہوتے تھے، کچھ سے گفتگو سمجھنے کے لیے ہوتی تھی اور کچھ سے گفتگو سمجھانے کے لیے ہوتی تھی۔ تو اس کے بھی کافی ایپیسوڈز ہوئے، 50 سے زائد غالباً، بلکہ 50 کیا، 70 سے زائد اس کے ایپیسوڈز ہوئے، اور وہ بڑی پابندی کے ساتھ وہ پروگرام ہوتا تھا۔ اس کے تقریباً سارے ہی ایپیسوڈز موجود ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ان میں کچھ ملی رہنماؤں کے ساتھ ایپیسوڈز ہوئے ہیں، اور کچھ سیاسی رہنماؤں کے ساتھ بھی ایپیسوڈز ہوئے ہیں۔ ان میں جو شاید جس ایپیسوڈ نے سب سے زیادہ یعنی مقبولیت حاصل کی، وہ تھا جس میں عارف محمد خان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی، اور اس نے عارف محمد خان نے جو مدارس کے اوپر اعتراضات کیے تھے ان کا جواب دیا گیا۔ تو 75 ایپیسوڈ تو وہ ہیں، اور اس کے بعد تفسیر کے تقریباً سمجھ لیجئے کہ ایسے ہی 50 سے زائد ایپیسوڈ تفسیر کے ہوں گے، اور اس کے علاوہ یہ 150 ایپیسوڈ الحمدللہ ہیں۔ تو یہ
2017 سے یہ سلسلہ شروع ہے اور الحمدللہ جاری ہے۔ تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ حضرات سے روبرو ہو کر دین کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں، اور امانت کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے میں ہمارے بڑوں سے جو ہم تک پہنچی ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے۔ یہ ہماری ظاہر ہے کہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس کی ایک روایت اس موقع پر میرے ذہن میں آئی، اور وہ روایت یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، غالباً انہی کی روایت ہے کہ آخری وقت میں انہوں نے ایک حدیث بیان کی، اور انہوں نے یہ حدیث یہ کہہ کر بیان کی کہ میں نے پوری زندگی اس حدیث کو اس لیے ذکر نہیں کیا تھا کہ کہیں لوگ اس حدیث پر اعتماد کر کے عمل کرنا نہ چھوڑ دیں، یعنی لوگ اس حدیث کی وجہ سے محض ایک جملے کو دیکھ کر غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں اور عمل کرنا نہ چھوڑ دیں۔ لیکن دوسری طرف مجھے اندیشہ یہ ہے کہ اگر اس حدیث کو بیان کیے بغیر میری موت ہو گئی تو مجھ سے کہیں علم کو چھپانے پر مواخذہ نہ ہو جائے۔ تو علم کو شیئر کرنا، یعنی اس کو آگے بڑھانا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اگر کسی شخص نے علم دین حاصل کیا ہو اور اس مناسبت سے، اس نسبت سے اس کی شہرت ہو، شہرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا میں چرچا ہو، یعنی لوگ اس کو اس نسبت سے جانتے ہوں کہ ہاں بھائی فلاں صاحب مدرسے میں گئے، انہوں نے پڑھایا، تو پھر اب یہ ذمہ داری دوبالا ہو جاتی ہے، مزید بڑھ جاتی ہے کہ لوگوں تک صحیح بات کو پہنچایا جائے۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں جو سب سے مؤثر میڈیم اور ذریعہ ہے وہ یہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا پر گفتگو کرنے سے اور دین کی بات دوسروں تک پہنچانے سے جہاں ایک طرف فائدہ ہے وہاں ایک طرف دوسری طرف نقصان بھی ہے، یعنی ہر چیز کے جس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ نقصان بھی ہوتا ہے، اور یہ ایک نیچرل سی چیز ہے۔ فائدہ کیا ہے، نقصان کو تو میں بعد میں بتاؤں گا۔ فائدہ تو یہ ہے کہ آپ بہت کم مدت میں، کم وقت میں اور کم وسائل کو استعمال کیے کر کے آپ بہت دور تک لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام کو سننے والے اس وقت پوری دنیا میں موجود ہیں۔ میرا جہاں جہاں جانا ہوا تو وہاں مجھے وہ لوگ ملے کہ جو مستقل اس پروگرام کو الحمدللہ سنتے ہیں، لائیو سنتے ہیں یا بعد میں ریکارڈنگ سنتے ہیں۔ یہ جو پروگرام ہمارا ہفتے میں ہوتا ہے بائی دی اینڈ آف دا ویک، یعنی آج جیسے یہ آپ لائیو سن رہے ہیں، اس ہفتے کے آخر تک الحمدللہ 40 سے 60 ہزار 75 ہزار کے درمیان نمبر رہتا ہے۔ یہ کنسسٹنسی کے ساتھ افراد اس پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ تو ذرا تصور کریں کہ اگر آپ 40-50 ہزار لوگوں کے مجمع کو جمع کریں کسی جگہ پر، تو اس میں خرچہ کتنا آنا ہے، وقت کتنا لگنا ہے، اس جلسے میں تیاریاں کتنی ہونی ہیں، اور پھر وہ 3 گھنٹے ایک مقرر کو نہیں سنیں گے، مقرر بھی پھر 3 گھنٹے کا اگر جلسہ ہے تو کم سے کم 15-20 تو مقرر ہوں گے، ہر ایک کو پرچی دی جائے گی، بھائی آپ کا وقت مکمل ہو گیا، ذرا بات کو مختصر کر دیں، اور بات کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گی اور چلو بھائی جس طرح آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ لیکن ان ایپیسوڈ سے جو الحمدللہ فائدہ ہوا وہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرات نے جتنے محبت نامے بھیجے ہیں، ای میل کے ذریعے مجھے بتایا ہے، کسی نے اپنی ایمانی کیفیت کا اظہار کیا، کسی نے اپنی عملی کیفیت کا اظہار کیا، کسی نے شکوک و شبہات کے تعلق سے جو پہلے اس کی کیفیت تھی اور الحمدللہ وہ کیفیت اب بدل گئی، ان تمام چیزوں کا اظہار مستقل وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ جو ایک مشہور مثال ہے کہ ہلدی لگے نہ پھٹکری اور رنگ آئے چوکھا، تو یہ وہ والی بات ہے الحمدللہ کہ وسائل کم ہیں، وقت کم ہے، اور ہر ایک آدمی اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کر اور اس طریقے سے تقریباً 40 سے 70 ہزار کے قریب افراد تک اگر یہ بات پہنچ رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل ہے۔ یہ تو فائدہ ہوا، اس فائدے کو تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس کا ایک نقصان بھی ہے، اور یہ نقصان یعنی اگر انسان کو اس نقصان کا احساس ہو جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو وہ زیادہ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میں اس نقصان کا مجھے ادراک بھی ہو جائے اور اس کو میں کنٹرول بھی کر لوں۔ وہ ہے شہرت کا فتنہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعلق سے بڑی تفصیل سے لکھا ہے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں،
اور دعوت کے میدان میں یا جو اس طرح کے جو پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنے والے ایک بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، بڑی جلدی بات دور تک پہنچ جاتی ہے، ان سب حضرات کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ان باتوں کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ جو شہرت کا فتنہ ہے، یہ واقعی بڑا خطرناک فتنہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شیطان ہمیشہ پیچھے لگا رہتا ہے، اور وہ ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اگر یہ ویڈیو زیادہ نہیں چلی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بات میں اثر نہیں ہے، تو چلو بھائی کام کرنا بند کر دو۔ تو اگر یہ بات ہے تو پھر تو انسان شہرت کی وجہ سے یا ویوز کے چکر میں یہ کام کر رہا ہے، لیکن اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ شہرت، مقبولیت اور قبولیت میں صرف میم کا فرق ہے، مقبولیت اور قبولیت میں صرف میم کا فرق ہے۔ آپ جب مقبولیت کو اردو میں لکھیں گے اور اس کے سامنے قبولیت لکھیں تو میم ہٹا کے لکھیں گے، باقی دونوں میں صرف میمی کا فرق ہوا، لیکن یہ فرق بہت بڑا ہے۔ بظاہر تو ایک لیٹر کا، ایک حرف کا فرق ہوا، لیکن یہ ہے بہت بڑا فرق، اور وہ یہ ہے کہ مقبولیت انسانوں میں ہوتی ہے اور قبولیت اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص کی اللہ کے یہاں قبولیت ہو گئی اور اس کے نتیجے میں انسانوں میں مقبولیت ہوئی تو پھر تو خیر ہی خیر ہے، لیکن اگر ایک شخص کی مقبولیت تو ہوئی لیکن قبولیت نہیں ہوئی تو پھر اس میں شر ہی شر ہے۔ اور اس کو ایک مثال سے میں نے ایک موقع پر بھی سمجھایا تھا، دوبارہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہ ایک حدیث کی روشنی میں اس کی تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے یا اس کے کام سے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے تو جبریل کو بلایا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، اور اس بات کی تشہیر کر دی جائے۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام 7ویں آسمان پر فرشتوں میں جو موجود ہیں ان میں یہ بات پھیلاتے ہیں، اور وہاں سے 6ٹھے آسمان، اور وہاں سے 5ویں، اور وہاں سے اس طریقے سے ہوتے ہوتے پہلے آسمان میں، اور اس کے بعد زمین پر وہ بات پہنچتی ہے۔ اور اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حتی یودع لہ القبول، کہ قبولیت، اس شخص کی قبولیت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی جاتی ہے، یعنی لوگوں کو کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا کام یا اس شخص کی ذات یا اس شخص کا عمل یہ مقبول ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں مقبولیت بھی ہو جاتی ہوگی، کسی کی ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی طرف سے قبولیت کا پروانہ اس طریقے سے آتا ہے کہ لوگ خود سوچنے لگتے ہیں کہ ہاں بھائی اس شخص کا کام مقبول ہے عند اللہ۔ اور شہرت کی مثال کیا ہے؟ تو دیکھیں قبولیت جو ہے وہ اوپر سے چلتی ہے، پہلے عرش سے، پھر 7ویں آسمان، پھر 6ٹھے آسمان، پھر 5ویں آسمان، پھر اس کے بعد آگے پہلا آسمان، اور یہاں تک کہ دنیا۔ اوپر سے جو چیز آئے گی وہ پائیدار ہوگی، جو شہرت ہے وہ نیچے سے چلتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اسپرنگ، کہ آپ اسپرنگ کو کھینچتے رہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کو بڑی تیزی کے ساتھ نیچے جانا ہوگا۔ تو شہرت اگر بغیر مقبولیت کے ہے تو وہ جتنی تیزی کے ساتھ وہ اوپر جاتی ہے اتنی ہی تیزی کے ساتھ اس کو نیچے بھی آنا ہوتا ہے۔ شہرت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے فلمی ایکٹر یا ایکٹریس کی شہرت ہے کہ دنیا ان کو جانتی ہے، چاہے ان کی زبان نہ بولتی ہو، یا جو اسپورٹ سٹارز ہیں، کرکٹ سٹارز ہیں یا فٹ بالرز ہیں، ساری دنیا چاہے وہ ان کے گیم کو دیکھ بھی نہ رہی ہو۔ ابھی ورلڈ کپ ہوا، کتنے ہی ایسے لوگ جنہوں نے کبھی فٹ بال نہ اپنی زندگی میں کھیلی ہے نہ وہ گیم دیکھا ہے، لیکن جو مشہور پلیئرز تھے ان کے بارے میں ان کو پتا چل گیا یہ شہرت ہے۔ تو شہرت کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اچانک ہوتی ہے، اور جتنی تیزی کے ساتھ ہوتی ہے اتنی تیزی کے ساتھ یہ نیچے جاتی ہے۔ یہ صرف ایک سکینڈل اوے ہے، یعنی it's just one scandal away، یعنی ایک آدمی اگر کسی ایک سکینڈل میں پھنس جائے تو جتنی تیزی کے ساتھ اس کی شہرت ہوئی ہے اتنی ہی تیزی کے ساتھ اس کا معاملہ ختم ہوگا۔ یہ شہرت کا معاملہ ہے، چونکہ اس شخص کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہوئی۔ تو ہمیشہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کام کو قبول کرے اور اللہ لوگوں کے دلوں میں قبولیت ڈال دے۔ شہرت آئے نہ آئے یہ ایک الگ چیز ہے، اور اگر آئے تو پھر اس کے فتنے سے انسان کو ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر فخر کیا جائے۔ تو بہرحال اس کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ یہ بات اس لیے کہی چونکہ الحمدللہ کام کرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا اور اتنے افراد ماشاء اللہ اس کام سے جڑ گئے ہیں اور مستقل دیکھتے ہیں، اور اتنے سارے ایپیسوڈز الگ الگ پروگرامز کے ہو گئے ہیں۔ تو یہ گفتگو اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ آپ حضرات بھی اس ناچیز کے لیے
دعا کریں کہ اس کام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور شہرت کے فتنے سے اور اس کی جو اس کے ساتھ جو شر آتا ہے، شہرت میں شین بھی ہے اور را بھی ہے، تو جو شر آتا ہے اس سے بچائے۔ اچھا، بیک سٹیج پر یہ ہے ہمارے ساتھ عبداللہ منہاج صاحب، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے حضرت؟ الحمدللہ، جی جناب، سب ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ، بس دعائیں آپ کی، ملاقات اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں۔ ایپیسوڈ کے معاملے میں تو آپ آگے چل رہے ہیں۔ نہیں ہو حضرت، گئے آپ کے ایپیسوڈ؟ تھم گئے، وہ تھوڑا سا نظر لگ گئی۔ میری نظر لگ گئی شاید۔ آج کتنے ہو گئے؟ الحمدللہ حضرت ہاف سینچری آپ کی ہو گئی 100 کے بعد۔ وہ 100 ہوئے تو اس کے بعد 1 یا 2 ہوئی ہے۔ اب انشاءاللہ واپس سلسلے کو شروع کرنا ہے، آپ کی دعا رہیں گے انشاءاللہ، توجہ تو سلسلہ شروع رہے گا۔ 150 ہو گئے آپ کے؟ نہ کہاں 100 کے بعد، ہاں جی۔ اچھا 100 پہ رکے ہیں آپ، چلیں ٹھیک ہے۔ جی نہیں یعنی آپ نے سفر بھی تو بہت بعد میں شروع کیا نا، ہاں یعنی اگر آپ کا اسٹرائک ریٹ دیکھا جائے تو وہ زیادہ ہے۔ جی جی بیٹسمین کی جو کوالٹی ہے وہ صرف رن ریٹ سے نہیں بلکہ اس سے بھی جانچی جاتی ہے کہ کتنے کم عرصے میں اس نے وہ رن ریٹ کیا ہے۔ جی، لیکن اصل کہتے ہیں حضرت جو ٹیسٹ کا بیٹسمین ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ماہر مانا جاتا ہے، تو شاید کیا ریڈ بال کے بیٹسمین ہے۔ اچھا جی، تو چلے ماشاء اللہ۔ میں آج ویسے مختصر ہی کروں گا یہ اسٹریم آج کی، اب ہمارے پاس کوئی 1 سوا گھنٹہ ہی ہے اور ہم شروع کرتے ہیں۔ اچھا، جو حضرات مزید آنا چاہیں، اچھا ابو تراب بھی ہیں، جی جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی مفتی صاحب خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، جی الحمدللہ۔ اچھا تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم لنک پیسٹ کر رہے ہیں دونوں جگہ، فیس بک پر بھی آپ کو مل جائے گا اور ہمارے دونوں یوٹیوب چینل کے اوپر بھی انشاءاللہ۔ تو ایڈمن صاحب ذرا اس کو پن کر دیں، اور یہ رہا لنک۔ اچھا، جو غیر مسلم احباب ہیں وہ آئیں پہلے بھائی، ورنہ پھر وہی اسی طریقے سے ہمیں ہمیشہ اعلان کرنا پڑتا ہے اور شروع میں تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے، تو غیر مسلم احباب سے ہم بات کر لیں، ملحدین سے، اگنوسٹکین سے اور متشککین سے، جتنے بھی یانون والے ہیں سارے پہلے آ جائیں۔ جی حالت جر اور نصب میں ہی ہے سب حضرت۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، رفع میں تو ہو نہیں سکتے۔ اب دیکھیں یہ والا جوک جو ہے نا، یہ ہر ایک آدمی نہیں سمجھے گا۔ تو اوکے، ہاں جی، کون صاحب ہیں یہ؟ ہری رام نام ہے ان کا، جی بھائی سر نمسکار۔ کیا حال چال ہیں؟ آداب، سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب مزے میں سر۔ مزے میں، بہت اچھا۔ تو جی میں فرمائیے۔ یہ سنا سر، آپ انڈیا سے ہیں سر، انڈیا سے آپ امریکہ چلے گئے، اور دیکھیے کیا ہوا؟ نکل گئے؟ اس کا پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے تھے، جی یار آواز آ رہی ہے کیا؟ اب آئیے، جی آواز آ رہی سر؟ جی آئیے۔ تو ابھی جو وندے ماترم اس کو وندے ماترم کو اتنا ہی درجہ مل گیا ہے جتنا جن گن من کو ہے، اس میں آپ کا کیا ٹیک ہے سر؟ آپ نے خود ہی کہا نا، میں تو امریکہ آ گیا تو میرے اوپر تو آپ کے قانون کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے، سو آئی ڈونٹ ہیو ٹو فالو دیٹ لا۔ میں تو یو ایس سٹیزن ہوں، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں یہ بات؟ اوکے، آپ کے یہاں اس اچھا سوال کا جواب دینے والوں کی کمی ہے؟ اگر کمی ہے تو چلو امریکہ آ کے سوال کر لو بھائی، وہاں بتیرے لوگ ہیں، تھوک میں پڑے ہوئے ہیں، کسی سے بھی سوال کریں۔ ٹھیک، چلے ہاں جی آگے بڑھیں۔ جوئے کو لیتے ہیں، جوئے جگسیت سنگھ نام ہے ان کا، جی جی بھائی بھائی بولیں۔
کسی اور کو موقع دیتے ہیں. چلیں آپ آواز نہیں آ رہی. یہ ایڈمن خود غائب ہو گئے کیا؟ وپن ولسن مسلم لگاتار جوائن کر رہے ہیں, نان مسلم جوائن کریں آپ حضرات کو تو بتائیے, بعد میں لیا جائے گا آپ لوگوں کو. ہاں وپن ولسن. السلام علیکم مفتی صاحب. سلام. آپ وپن ہیں کہ ولسن ہیں, یعنی آپ ہندو ہیں کہ عیسائی ہیں, کیا ہیں؟ میں کرسچن ہوں مفتی صاحب. ہاں شاید ہماری بات بھی ہوئی تھی اس سے پہلے, رائٹ؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی. ہاں ٹرینیٹی پر ہوئی تھی بات. میں مفتی صاحب ہاں نہیں ہاں میں اسی کانسیپٹ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. میں کہتا جی. ہوں مفتی صاحب دیکھیے ہم لوگ 5 ارب لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم کے خدا کو ماننے والے لوگ ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے 3 الگ الگ راستے ہیں. لیکن اس میں صحیح راستہ کون سا ہے یہ جاننا ہم سب کو ضروری ہے. جی اور حضرت جب ہم اس ابراہیم صحیح والا ہی راستے راستہ, کو جان جائیں گے تو ہم سب حضرت ابراہیم والا ہی راستہ ہاں تو صحیح ہے. وہ کون سا راستہ ہے؟ تینوں ایک یہودی مذہب اور کرسچینٹی اور جو ہمارے چلیں مسلمان اسی پر بھائی بات ہیں کر لیتے وہ ہیں. ایک ٹریک. حضرت جی جی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ ٹرینیٹی کو مانتے تھے؟ ٹرینٹی جیسا کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہے مفتی صاحب. کرسچینٹی آپ پہ کے یہاں ٹرینٹی ہے ہی نہیں. بھائی صاحب آپ کے یہاں اگر ٹرینیٹی نہیں ہے تو پھر کرسچینٹی ہی ختم ہو جائے گی. نہیں بائبل جو ہے نا وہ بیس ہے ہمارا, جیسے قرآن آپ کا بیس ہے, تو میں بائبل جی جی. سے اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ اس میں ٹرینٹی شبد دکھا دیجئے تو آپ دکھا نہیں سکتے ہیں. بات شبد کی نہیں ہے, یہ تو اور اسی بائبل طریقے کبھی سے لفظ, ٹرینٹی کی بات کرتی ہے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ توحید کا لفظ آپ قرآن میں دکھا دیجئے. اب توحید کا لفظ نہیں ہے لیکن کانسیپٹ آف توحید تو ہے نا. ہاں اصل بات شبد کی یا لفظ کی وہ نہیں ہے, اصل کانسیپٹ کی ہے. آپ اب دیکھیں ہمارے یہاں نبوت کا لفظ یہ بنیاد ہے, فاؤنڈیشن ہے. ہم نبوت کے قائل ہیں, یعنی اللہ نے نبوت دی ہے بہت سے بندوں کو, ان میں حضرت ابراہیم بھی ہیں, حضرت عیسیٰ بھی ہیں, حضرت موسیٰ بھی ہیں, اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبوت کا ذرا لفظ دکھائیں. دیکھیے وہ ساری باتیں مفتی صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ ان سب باتوں کو ہم ایک طرف کر کے, جیسے آپ حجت مانتے ہیں قرآن کو, ویسے ہمارے لیے حجت ہے بائبل. جی بائبل میں جو باتیں لکھی ہیں اس کو ہم مانیں گے, اور جو قرآن میں لکھی باتیں وہ, اور حدیثوں میں جو لکھی ہیں اس کو آپ مانیں گے. اور اگر اس سے باہر کوئی باتیں امپلیمنٹ کر رہا ہے, اگر اس کو پریکٹس کر رہا ہے, تو وہ ویکتی جو ہے وہ ویکتی غلط ہو سکتا ہے, وہ کتابیں میں لکھی ہوئی باتیں غلط نہیں ہو سکتی ہیں. تو ویسے ہی کرسچینٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے کانسیپٹ آف گاڈ کو سمجھا ہی نہیں, اور اس کو انہوں نے غلط طریقے سے ڈسکرائب کیا. انسانوں کے دوارا کہی ہوئی باتوں کو آج لوگ فالو کر رہے ہیں. کچھ انسانوں نے ٹرینٹی تین پتا پتر پوتر آتما. یہیں روک دیتا ہوں. آپ کی کرسچینٹی کی بنیاد کیا ہے؟ خدا کا, جیزس کا گاڈ ہونا یہ ہے یا نہیں؟ ہاں جیزس گاڈ ہے, اس نے اس بات کا دعویٰ بھی کیا ہے. ٹھیک. بائبل میں ریفرنسز کے ساتھ آپ سے بات چیت کر سکتا ہوں اس ہولی وشے میں. اسپرٹ گاڈ ہے یا نہیں؟ جیزس نے کہا کہ میں اور پتا ایک ہیں. ٹھیک ہے, اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں پتا اور پوتر. جی ہولی اسپرٹ گاڈ ہے؟ نہیں ہولی اسپرٹ کے بارے میں کہیں اس کو گاڈ کے روپ میں. جی جی اچھا, ہولی گھوسٹ یا ہولی اسپرٹ گاڈ نہیں ہے. چلو کہا گیا ہولی اسپرٹ. فادر گاڈ ہے اور سن گاڈ ہے. وہ گاڈ نہیں ہے. جیسے سورج کی روشنی, ہاں سورج کی روشنی, ہاں فادر گاڈ ہے اور پتر گاڈ ہے, اور دونوں ایک ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات بائبل میں لکھی ہوئی ہے. جیزس نے جان 10:30 میں کہا کہ میں اور پتا ایک ہیں. اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں اور پتا اور پوتر آتما میرے تینوں خیال سے ایک تھوڑا ڈیلے ہے ہماری آواز میں. تو کیا بائبل میں کوئی ایسا ورس ہے, میں اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں, کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی مانتے تھے کہ جیزس گاڈ ہیں اور فادر بھی گاڈ ہیں اور دونوں ایک ہیں؟ مفتی صاحب دیکھیے گاڈ تو ایک ہی ہے. جیسے آپ مفتی صاحب آپ ایک ہیں,
اور آپ نہیں کا نہیں نہیں، جسم میں اور پوچھ رہا ہوں آپ یہ کی والی روح ہے. بات، یہ تو والی آپ کا بات جسم حضرت بڑا نہیں ابراہیم ہے کے، لیکن آپ کی یہ روح بڑی والی ہے. بات آپ کی حضرت جسم کو ہم نے ابراہیم دیکھا کا لیکن لفظ، آپ کی روح کو کسی نے نہیں دیکھا. ان سے او بھائی بات نہیں ہو پائے گی بھائی، آپ سے بات نہیں ہو پائے گی. آپ کے پاس آواز بہت دیر میں جا رہی ہے، آپ تو سن ہی ہاں نہیں نہیں، رہے ہیں. لیکن یہ بات اہم ہے، اس کو تھوڑا سا اوپر لے لیجیے، آخری بات میں کہہ جی رہا ہوں. انہوں نے، جی وپن بھائی ایک منٹ، میں نے آپ سے یہ سوال کیا. اچھا ایک چیز کی میں اصلاح کر دوں کہ نبوت کا لفظ قرآن میں آیا ہے، ایک صاحب نے لکھا ہے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں، توحید کا لفظ نہیں آیا. اچھا تو آپ مجھے یہ ثابت کریں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسس بھی گاڈ ہیں اور خدا یعنی فادر وہ بھی گاڈ ہیں اور دونوں ایک ہیں، یہ بات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے اور بائبل میں لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ یہ ذرا سا مجھے بتائیے. کیوں یہ بات میں نے اس لیے پوچھی ہے کہ آپ نے مجھ سے آ کر یہ کہا کہ بھائی حضرت ابراہیم کا جو خدا ہے تو وہی. اب اس کے تک پہنچنے کے 3 راستے ہیں، 3 راستوں میں سے کون سا راستہ صحیح ہے؟ میں نے کہا بھائی حضرت ابراہیم والا ہی راستہ صحیح ہے. اب حضرت ابراہیم کا راستہ یا تو آپ مجھے بائبل سے بتائیں جو آپ والا راستہ ہے، یا میں قرآن سے بتاؤں جو میرے والا راستہ ہے، نہیں اسلام والا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، مسلمان تھے، سیدھے راستے پر چلنے والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے. تو اب یہ تو ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم تو مسلمان نکلے. تو اب مجھے بتائیں کہ اگر حضرت ابراہیم کے خدا کو ماننا ہے اور حضرت ابراہیم کے خدا وہی ہے، اسی کانسیپٹ کے اوپر حضرت ابراہیم کا خدا ہے کہ جو کانسیپٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو پھر ادھر ادھر جانے سے کیا فائدہ؟ اگر قرآن حجت ہے تو ہم تو اسی کو مانیں گے، اور آپ کے نزدیک اگر بائبل حجت ہے تو آپ ثابت کیجئے کہ حضرت ابراہیم کا خدا وہ ہے جو کرسچینٹی جس کی قائل ہے، یا پھر یہ نہ کہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کے خدا کو مانتے ہیں. نہیں تو خدا تو ایک ہی ہے مفتی صاحب، خدا ایک ہے. میں تو کبھی نہیں کہتا ہوں کہ آئی خدا نو، میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ خدا 2 ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس خدا کی جو تشریح یا انٹرپریٹیشن کی گئی ہے جوڈیزم میں، اسلام میں، کرسچینٹی میں، وہ ایک ہی تو صحیح ہوگی نا، تینوں تو صحیح نہیں ہو سکتی. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل آپ کے نزدیک حجت، قرآن ہمارے نزدیک حجت، اور ہم نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ حضرت ابراہیم مسلمان تھے، نہ یہودی تو نصرانی تھے، آپ بائبل سے ثابت کر دیں کہ حضرت ابراہیم کرسچن تھے. نہیں، کرسچن کا مطلب ہی نہیں ہے مفتی صاحب. میرا یہ کہنا ہے کہ جو خدا کا کانسیپٹ ہے کہ خدا کون ہے اور وہ کیسے ہیں، سب سے آپ کرسچن ہیں نا، یا کرسچن بھی نہیں ہیں آپ؟ نہیں، میں کرسچن ہوں، میں کرائسٹ کو ماننے والا ہوں. کرسچن کیوں ہیں؟ کرسچن کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ کرائسٹ کو مانتے ہیں. تو حضرت ابراہیم اس کرائسٹ کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ کیونکہ وہ اس ٹائم پہ تھے نہیں نا. حضرت ابراہیم تو بہت پہلے تھے اور کرائسٹ بعد میں پیدا ہوئے. صحیح ہے، لیکن کرائسٹ اگر واقعی خدا ہے تو یہ ایک ریالٹی ہے جو ٹائم کے آگے پیچھے ہونے سے نہیں بدلتی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ علم بھی دیا جاتا ہے جو آگے جو چیزیں ہونے والی ہیں تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے جہاں پچھلی امتوں کے واقعات بتائے، آگے بہت سے واقعات جو ہونے والے ہیں وہ بھی بتائے. یہ بھی بتایا کہ اینٹی کرائسٹ آنے والا ہے جس کو آپ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، دجال. یہ بھی بتایا کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے جس کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. تو اگر حضرت عیسیٰ کی سیکنڈ کمنگ، اگر حضرت عیسیٰ کی سیکنڈ کمنگ پر ہم ایمان رکھتے ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جبکہ ان کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کو نہیں آنا تھا، بعد میں آنا تھا، ابھی تک نہیں آئے، 1400 سال ہو گئے، پتہ نہیں کب آئیں گے، 1000 سال کے بعد آئیں گے، 500 سال کے بعد آئیں گے، وی ڈونٹ نو. کچھ علامتیں ہیں جو علامتیں ہم نے دیکھنی اب ہمیں نظر آنی شروع ہو گئی، یعنی گویا کہ اسٹیج تیار ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو یہ نہیں بتایا گیا کہ کرائسٹ آئیں گے. نہیں تو وہ تو لکھا ہوا ہے پورے، اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں گے تو وہ آنے والا ہے، آنے والا، یہی تو میسج ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی حضرت موسیٰ ہی کو دی گئی نا، حضرت ابراہیم کے بارے میں. اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ بھئی حضرت موسیٰ بھی کرسچن تھے، یعنی کرائسٹ کو ماننے والے تھے، وہاں بھی نہیں لکھا ہوا. تو ہمارے یہاں قرآن میں تو لکھا ہوا ہے، ہمارے یہاں قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم مسلمان تھے. آپ مجھے اگر حضرت ابراہیم کے راستے پر ہی چلنا ہے تو ان کا راستہ تو اسلام ہے، آپ مجھے ثابت کر دیں کہ حضرت ابراہیم عیسائی تھے، بائبل سے ہی ثابت کر دیں. دیکھیے مفتی صاحب، دیکھیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، مجھے 1 منٹ کانسیپٹ آف گاڈ کو جو کرسچینٹی کا اس کو ڈسکرائب کرنے دیجیے، پھر اس کے بعد آپ میری باتوں تو پھر یہ بالکل میں آپ کو دوں گا ٹائم، لیکن یہ مت کہیے گا کہ حضرت ابراہیم کے
تین کا جو خدا ہے بس وہی ہے اور اس کے تین راستے ہیں، تو کون سا راستہ صحیح ہے؟ چونکہ وہ آرگیومنٹ آپ کا چلنے والا نہیں ہے. اب اگر آپ کو کانسیپٹ آف گاڈ اینڈ کرسچینٹی پر بات کرنی ہے تو چلیں ٹھیک ہے، اس پر بات کر لیں، وہ والا ٹاپک ہو گیا ختم. جی چلیے میں 1 منٹ میں ڈسکرائب کر دیتا ہوں کہ جیسے مفتی صاحب آپ کا ایک جسم اور آپ کی ایک روح ہے، ویسی خدا کا ایک جسم اور روح ہے جو کرسچینٹی کے کانسیپٹ میں لکھا ہوا ہے. آدی میں وچن تھا، وچن پرمیشور کے ساتھ تھا اور وچن دے دھاری ہوا. اور وہاں پہ لکھا ہوا اگر جینیسس چیپٹر 1 کے ورس 2 کو پڑھیں گے تو اس پرمیشور کا آتما جل کے اوپر منڈراتا تھا. تو پرمیشور کا ایک آتما ہے، پرمیشور ہے اس کا ایک آتما، جیسے مفتی صاحب ہیں ان کی ایک آتما ہے. تو ایک خدا کا ایک روحانی جسم ہے اور اس کا ایک روح ہے جس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. تو ویسے پتا جو ہے جیسس کرائسٹ جس کو فادر کہتے ہیں، وہ ایک روح ہے جس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا اور وہی سب سے بڑے ہیں. جیسس کرائسٹ اس بات کا دعویٰ کیا اور وہ جو جسم ہے وہ اپنا ریپرزنٹیشن جیسس کرائسٹ نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے پتا کو دیکھ لیا. پتا مجھ میں ہے، میں پتا میں ہوں، ہم دونوں ایک ہیں، میں اور پتا ایک ہیں. تو جیسے مفتی صاحب آپ اور آپ کی روح ایک ہیں، ویسی خدا بائبل کا خدا ایک ہی ہے. ہیلو، میں اور میری روح ایک نہیں ہے، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ نہیں آپ کا آئیڈینٹی جو ہے مفتی صاحب یہ بتائیے، بات آئیڈینٹی کی نہیں ہو رہی ہے، بات آئیڈینٹی کی نہیں ہو رہی ہے. آپ نے بنیاد یہ بنائی کہ انسان کا جسم اور اس کی روح ایک ہوتے ہیں، ایک تو نہیں ہے. نہیں آپ روح الگ ہوتی ہے، جسم الگ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو روح نکل کے کہیں اور چلی جاتی ہے، جسم وہیں رکھا رہ جاتا ہے. تو دونوں ایک کیسے ہوئے بھائی؟ مفتی صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ دو ہوتے ہوئے بھی تو ایک ہو، آپ کی آئیڈینٹی تو دو نہیں ہے نا. وہ تو آپ کو اس لیے وہ آپ کو اس لیے دکھ رہا ہے نا کہ آپ کو روح نظر نہیں آ رہی. امیجن کریں کہ اگر آپ کو یہ قدرت دے دی جائے، جیسے کہ فرشتوں کو یہ قدرت ہے کہ وہ روح کو دیکھ سکتے ہیں، تو انہیں روح بھی الگ دکھتی ہے اور جسم بھی الگ دکھتا ہے. اگر آپ کے پاس فرشتوں والی طاقت آ جائے تو آپ ایک نہیں کہیں گے، آپ دو کہیں گے. تو آپ پھر انسان کے اوپر قیاس نہ کریں خدا کو. یہ نہ کہیں کہ جیسے انسان میں روح اور جسم ہوتے ہیں ایسے خدا کی بھی ایک روح ہے اور ایک جسم ہے. روح کو ہم فادر کہتے ہیں اور جسم کو ہم سن کہتے ہیں اور دونوں ایک ہیں. تو دونوں ایک کہاں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی 6:2-7، اس میں اللہ تعالیٰ نے خدا نے کہا کہ میں آدم کو اپنی صورت میں بناتا ہوں. اس نے اپنی صورت میں بنایا. آپ کو اپنا کانسیپٹ آف گاڈ ثابت کرنے کے لیے صحیح بخاری کا سہارا لینا پڑے گا. بائبل میں نہیں، بائبل پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا نے آدم کو اپنے جیسا ہی بنایا، اپنے جیسا ہی، جیسے اپنے لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ جیسس گاڈ کی ریپرزنٹیشن ہے اور گاڈ اور جیسس ایک ہیں. اس حدیث سے کیسے ثابت ہوا؟ نہیں تو جیسے آپ کا جسم اور آپ کی روح دو الگ الگ ہوتے ہوئے ایک ہیں، مطلب ایک ہونے کا مطلب بھائی دو الگ الگ ہی ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ مثلا ایک بوتل لیں اور اس کے اوپر ڈاٹ لگا دیں، اندر ہوا بھری ہوئی ہے لیکن نظر نہیں آ رہی ہے. اب آپ یہ کہیں کہ یہ بوتل اور ہوا ایک ہی ہے، ایسا نہیں ہے. آپ اگر اس بوتل کو پچکانا چاہیں، پلاسٹک کی ہو تو پچک نہیں سکتی چونکہ اندر ہوا بھری ہوئی ہے. لیکن اگر اس کا آپ ڈھکن کھول دیں اور اس کو پچکانا چاہیں بہت آسانی کے ساتھ، چونکہ ہوا نکل گئی ہے، محض اس لیے کہ آپ کو ہوا نظر نہیں آ رہی ہے. گو کہ بوتل ٹرانسپیرنٹ ہے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہوا اور بوتل ایک ہے. اچھا، آپ کی روح کو کیا کہا جائے گا مفتی صاحب؟ کچھ بھی کہا جائے لیکن خدا کی روح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کی روح، میری روح کو میری روح کہا جائے گا لیکن میری روح کو میں نہیں کہا جائے گا. ہاں بالکل، میں وہی بات تو کہہ رہا ہوں مفتی صاحب کی آپ کی روح کو آپ نہیں کہا جائے گا، لیکن آپ کا جسم اور آپ کی روح دونوں مل کے آپ ایک پرسن بنتے ہیں نا. آپ ایک انویزیبل اور ویزول ہے نا. جی نہیں، ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جسم روح کی سواری ہے. روح الگ چیز ہے، جسم الگ چیز ہے. چونکہ ایک انسان کو روح نظر نہیں آتی، سوار نظر نہیں آتا، صرف سواری نظر آتی ہے، تو اسی کو پرسن کہہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ اس جسم کو تو یہیں گل جانا ہے، سڑ جانا ہے. اصل تو روح ہے کہ کچھ لوگوں کی روح سجین میں جائے گی تو کچھ لوگوں کی علیین میں جائے گی. مرنے کے بعد روح الگ ہو جاتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ خدا کی روح خدا سے الگ ہوتی ہے؟ ہاں دیکھیے، جسم جو ہے وہ روح سے بالکل علیحدہ ہے نا. اس لیے جیسس نے کہا بائبل میں کہ میں نہیں، میرا پتا سب سے بڑا ہے اور اسی نے مجھے بھیجا ہے. وہ جو کچھ کہتے ہیں میں اچھا، تو اگر میں یہ کہوں کہ میری روح مجھ سے بڑی ہے تو یہ بات صحیح ہوگی؟ بالکل صحیح ہے. کیسے؟
کیونکہ کس آپ کا اعتبار جسم سے میری فنا ہو روح بڑی جائے ہے؟ گا، میری روح کس اعتبار سے کیونکہ بڑی ہے مجھ سے؟ سائنس کیونکہ میں آپ بڑی کا ہے، جسم جو صلاحیت ہے میں بڑی ہے، کس چیز میں بڑی ہے؟ ہاں ہر معنی میں بڑی ہے. آپ کا جسم جو ہے وہ فنا ہو جائے گا، آپ کی روح فنا جی نہیں ہوگی. تو گاڈ کا جسم یعنی جیسس وہ بھی فنا ہونے والا ہے، تو گاڈ باقی رہیں گے. دیکھیے خدا کا جسم نہ فنا ہونے والا ہے، لیکن اس نے کیا کیا، اپنے اس روحانی جسم کو، جو جنت میں آپ کو جو جسم ملنے والا ہے وہ ایسا جسم رہے گا جو کبھی فنا نہیں ہوگا. وہی جسم خدا کا جسم بھی ہے، اور وہ جسم جو ہے وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے. اور وہ چاہتے ہیں، خدا ہمارا چاہتا ہے کہ ہم اسی جسم کو پانے کے لیے اس دنیا میں اپنے گناہوں کو مان لے اور گناہوں سے توبہ کر لیں اور گناہوں کو چھوڑ کے ایک ہولی لائف اپنی زندگی میں جیئیں. مفتی صاحب پہلے تو میرے ہاتھ پیر کانپتے ہیں آپ سے بات کرتے ہوئے، میں بہت ڈرتا ہوں، صحیح ہے، آپ یہ لوگ صحیح اتنے اونچے اور بہت یہ صحیح رہا. یہ وہی آرگومنٹ ابھی میں دے دیتے تھے، ہاتھ تمہارا ہاتھ پیر کی بات کہاں سے آ گئی؟ میں بہت ڈرتا ہوں مفتی صاحب، بھائی بہت ڈر لگتا ہے آپ لوگوں سے، لیکن میں ہمت کر کے آپ کے پاس جڑتا ہوں. اور مجھے معاف کریے گا اگر مجھ سے کچھ کچھ غلط بات نکل جائے، لیکن میں اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے اچھے لوگ اس اللہ تعالیٰ کے، اس خدا کے اس جنت میں آپ پرویش کریں. اور میں اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ اس خدا کے کانسیپٹ کو بتانے کے لیے کہ عیسیٰ مسیح وہ جسم ہے خدا کا، اور وہ جو فادر ہے آپ وہ ایک روح ہے، سوال اور دونوں. اچھا ایک سوال آپ سے، جی go ahead. یہی کنسیپٹ ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا، اس سے واقف تھے جی وہ تو آپ کے جو؟ وہ ہاں بالکل، وہ خدا کو ایک ہی جانتے تھے اور مانتے تھے. نہیں، یہ نہیں پوچھا سوال، یہ سوال کیا کہ جو آپ نے اپنا کنسیپٹ آف گاڈ بتایا، اسی طریقے سے وہ مانتے تھے، یا جو ہم بتاتے ہیں اس طریقے سے وہ مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ وہ خدا کو ایک ہی مانتے تھے، اور وہ یہ میں نہیں جانتا کہ وہ کس ٹائپ سے ان کو مانتے تھے، کیونکہ جب ان کو درشن ملا، جب ان کے پاس میں خدا آپ نے کے ابھی یہی دوت ثابت آئے تھے. کیا عزت کے بارے میں ساری چیزیں، تو وہ اسی طریقے سے، چونکہ کنسیپٹ آف گاڈ تو ایک ہی ہونا چاہیے نا اوپر سے نبیوں کا. ہاں تو دیکھیے حضرت موسیٰ کے پاس میں خدا آئے اور انہوں نے ان کی پیٹھ دیکھی، بائبل اکارڈنگ ٹو بائبل، اور انہوں نے ان کی پیٹھ دیکھی اور ان کا درشن نہیں کر پایا انہوں نے، حضرت موسیٰ نے. تو انہوں نے یہ الگ دیکھا تو چیز کچھ ہے، تو دیکھا. اب الگ چلے گئے. کنسیپٹ آف گاڈ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ خدا کا تصور کیسا رہا نبیوں کے درمیان، سارے نبیوں کے درمیان، جو آپ بتا رہے ہیں اس طریقے سے تھا، یا جو ہم بتاتے ہیں اس طریقے سے تھا؟ دیکھیے آپ جو بتاتے ہیں میرے مفتی بھائی، دیکھیے آپ جو بتاتے ہیں وہ مجھے پھر تھرتھراہٹ ہو رہی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے، لیکن آپ جو بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ ہے ہی نہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ مطلب آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے ہیں، وہ کہاں ہے، کیسا ہے، اس کو آپ پرسن نہیں مانتے نا. لیکن اس کو مانتے ہیں کہ وہ ایک ہے، لیکن اس کو ایک آپ ڈیفائن نہیں کر پائیں گے کہ وہ کیسے ایک ہے. ہاؤ اٹ از ون، وہ خدا ایک کیسے ہے؟ تو وہ ایک مانتے تھے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ وہ ایک ہی ہیں. جیسے ہمارے مفتی صاحب جو کتنے خوبصورت ہیں، وہ ایک ہی ہیں، اور ان کا جسم بٹرنگ ہے، پوری چل ان رہی کی ہے، روح ہے. کہاں جا رہے بھائی صاحب؟ بٹرنگ پوری چل رہی ہے. ارے وپن بھائی ارے نہیں، نہ تو ڈرے، اور بالکل ایک دم ہمت کے ساتھ اپنی بات رکھنی چاہیے. آپ ایک پوری مذہب کو، ریلیجن کو یہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو اس میں ڈرنے ورنے والی کوئی بات نہیں ہے. ہمت کے ساتھ سویلائز انداز میں ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم تو کسی کو ڈراتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ تو بات ہو گئی. دوسری یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ہمیں جو کہا اور ہمارے لیے تمنا کی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. یہی تمنا ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ پوری انسانیت ہمارے ساتھ جنت میں جائے. آپ یہاں آئے ہیں، آپ کی بھی یہی خواہش ہے کہ ہم سب لوگ جنت میں آپ کے ساتھ جائیں. تو اب سارا اختلاف اس کے اوپر ہے کہ بھائی جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ کون سا ہے. راستہ تو ایک ہی ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اگر چنئی کے راستے پہ چلیں گے تو بھی بمبئی پہنچیں گے، اور دلی کے راستے پہ چلیں گے تو بھی بمبئی پہنچیں گے، اور چائنا کے راستے پہ چلیں گے تو بھی دلی بمبئی پہنچیں گے. راستہ تو ایک ہی ہے نا، جو آپ کی ڈیسٹینیشن پر جانے والا ہے. تو اختلاف یہ ہے کہ اس راستے کا سیدھا ہونا، آسان ہونا، اور یہ ضروری ہے. تو جو سیدھا اور آسان راستہ ہے وہ اسلام کا ہے کہ بھائی اللہ ایک ہے. اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے، حضرت آدم سے شروع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ ختم ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہیں.
ان کے اوپر اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ہمارے مسلمانوں میں کوئی حضرت عیسیٰ پر یہ کہہ دے کہ میں ان پر ایمان نہیں لاتا, کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا, ایک دم کافر ہو جائے. تو یہ سیدھا سادہ راستہ ہے. توحید میں یعنی وننس آف گاڈ, خدا کے ایک ہونے میں اتنے ہیچ پیچ کی ضرورت ہی نہیں, ایک ایک ہوتا ہے. یعنی ایک کو ایک کیسا ہے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس ایک ہے. چونکہ یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ایک ایک ہوتا ہے. نہیں, ایک بچہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ ایک کسے کہتے ہیں. وہ یہ نہیں پوچھتا کہ اچھا ایک تو میں نے مان لیا لیکن یہ ایک ہوا کیسے. بھائی دو کو تو آپ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ دو کیسے ہوئے. ایک کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ایک کیسے ہوا. آپ کے ہاں مسئلہ ہے کہ ایک کو بھی ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک کیسے ہوا, اسی لیے وہ ایک نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ چلیں, ویسے اچھی گفتگو رہی. اب دوسروں کو بھی موقع دیں, آج ذرا کم وقت کے لیے ہم آئے ہیں. جی شکریہ مفتی صاحب. میں آپ کے ہاتھ چومنا چاہتا تھا, اگر آپ میرے سامنے رہتے تو میں چوم لیا رہتا. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب بات کرنے کے لیے. آپ جیسے اتنے بڑے لوگ. اور چلیے اگلا بندہ کون ہے؟ کیسے ہے سر؟ کیا نام ہے بھائی؟ دھرو جی. جی مفتی صاحب, وہ ٹائم کے بارے میں آج سوچا کہ سوال کر لوں آپ سے. ٹائم کے بارے میں. ٹائم تو ہم سے ہے, ہم ٹائم سے نہیں ہیں. جی بتائیے سر, آپ کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں ٹائم کو؟ کر دیا کیا بتائیے؟ میں نے جو آپ سے کہا نا کہ ٹائم ہم سے ہے, ہم ٹائم سے نہیں ہیں. یہ ہمارا ٹائم کا تصور ہے. میں سمجھ نہیں پا رہا. ٹائم ہم سے, ہم سے ٹائم نہیں ہے. ٹائم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ رکھا ٹائم, وہ چلا جا رہا, ٹائم بھاگا جا رہا ہے. نہیں, ہم ہیں تو ٹائم ہے, ہم ہی نہ ہو تو ٹائم ہی نہیں ہے. ہاں وہی پوچھنا تھا کہ تو آپ ٹائم کو ایک فزیکل یا اسپرچل اینٹی نہیں مانتے ہیں نا؟ نہیں. اچھا, تو آپ جب کہتے ہیں کہ خدا ٹائم سے الگ ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں, چونکہ ٹائم ہمارے لیے کریٹ ہے نا بھائی. ہم یہاں کیوں ہیں؟ ہم یہاں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہیں. ہم یہاں اس لیے ہیں کہ ہمیں آگے جانا ہے. تو جس کو جو پیچھے سے آیا ہو, جس کو آگے جانا ہو, یہ ساری چیزیں ٹائم وائم اسی کے لیے بنیں گی. جس کو جو کہیں نہ کہیں سے آیا, نہ اس کو کہیں جانا, نہ اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی, تو وہ ٹائم میں کیوں ہوگا بھائی؟ ابھی آپ نے کہا کہ ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا ایز اے فزیکل اور ایز اے اسپرچل اینٹی. میں نے کہا کہ ہم ٹائم کو ایز اے فزیکل اینٹی نہیں مانتے کہ دیکھو ٹائم رکھا اتنا موٹا ہو گیا کھا کھا کے, یہ نہیں مانتے ہم. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹائم سے, ٹائم ہم سے ہے, ہم ٹائم سے نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ٹائم نے ہمیں بنایا ہے. یہ جو میں نے جملہ بولا ہے یہ باقاعدہ ہمارے یہاں کتابوں میں جو کلاسیکل بکس ہیں اس میں لکھا ہوا ہے. میں نے یہ قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا نہیں ہے, یعنی جو کلاسیکل کتابیں ہیں جو اسلامک فلسفی کو بیان کرتی ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان الزمانہ کیا ہے وہ فن ہوا نحن به, ہم ٹائم سے, ٹائم ہم سے ہے, ٹائم ہم سے ہے. تو ہوا بنا لا نحن به, ہوا بنا لا نحن به, یہ الفاظ ہیں ایگزیکٹ. ٹھیک ہے, میں سمجھ نہیں پایا. اینیوے میں یہ سمجھا, دوبارہ سمجھاتا ہوں کہ میں سمجھ گیا, مطلب وہ عربک والا نہیں سمجھا. ٹائم از ہیئر بیکاز آف اس. ٹھیک ہے, تو مطلب ٹائم اگر میں آپ کو میں جو سمجھاؤں, ٹائم ایک کیا بولتے ہیں, ایک کانسیپٹ ہے, کریکٹ؟ جیسے کہ ایک کیا بولتے ہیں اس کو, جیسے کہ لینگویج ہے, ایبسٹریکٹ ہے. ٹائم ایک کانسیپٹ ہے, ایبسٹریکٹ ہے, جو میننگ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے, کریکٹ؟ اینڈ ریلیٹیو ہے. ہاں ایک ریلیٹیو ہے. جب کمیونیکیشن ہوتا ہے تو وہ ریلیٹیو ہی ہوتا ہے, میننگ ریلیٹیو ہی ہوتی ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے, تو میرا ابھی دوسرا سوال یہ رہے گا, وہ اللہ کی ول کے اوپر ہے. ابھی یہ سوال ہو گیا مکمل, اب موضوع دوسرا شروع ہے. ہاں مکمل, ٹھیک. تو یہ سوال یہ ہے کہ آپ جب بتاتے, آپ جب بولتے کہ اللہ کا ول ایٹرنل ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا انٹینشن ایٹرنل ہے کہ اللہ کی کیپیسٹی ایٹرنل ہے ول کرنے کی؟ What is the difference? یعنی اس کی کیپیسٹی اور اس کی انٹینشن کیا مطلب؟ ارادہ, اس کا ارادہ اور اس کی اس کی صلاحیت, اس کی کیپیبلٹیز, اس کی کیپیبلٹیز کا مطلب دونوں نہیں. میں وہی سمجھنا چاہتا ہوں, جیسے کہ انٹینشن, لیٹس سے کہ انٹینشن تو ہو گیا کہ بھائی مجھے وہ کریٹ کرنا ہے, لیٹس سے یونیورس کریٹ کرنا ہے,
یہ ایٹرنل ہے کہ کیپیسٹی ہے میرے میں کریٹ کرنے کی, یہ ایٹرنل ہے. انٹرنل کہنے کہ ایٹرنل, ایٹرنل ایٹرنل ہمیشہ. ہاں اس کا جو اس کی جو صفت ہے کوالٹی, آپ اس کو کیپیسٹی کہہ دیں یا کیپیبلٹی کہہ دیں, کوالٹی آف ارادہ یعنی ول, یہ اس کی ایٹرنل ہے. اچھا, جن جن چیزوں کا اس نے ارادہ کیا, مثلا اس نے آپ کو کریٹ کرنے کا ارادہ کیا, مجھے کریٹ کرنے کا ارادہ کیا, ہم اس کو اردو میں یا عربی میں کہتے ہیں مراد. تو مراد ایٹرنل نہیں ہے, ارادہ ایٹرنل ہے. ہاں تو ارادہ ہی تو ہوا نا, جیسے کہ مجھے اور آپ کو بنانے کا آپ گاڈ کا ارادہ نہیں ہے, آپ تو اس ارادے کا ریزلٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے, مطلب ارادہ کیا اور پھر ریزلٹ آیا, آپ ایسے بول رہے ہو؟ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, میں بس کنفرم کرنا چاہتا تاکہ میں اپنا جو مین سوال وہ پوچھ سکوں. آپ مین سوال پہ سیدھے آئے بھائی, یہ کون بنے گا کروڑپتی نہ کھیلا کریں. ٹھیک ہے, آپ بولتے تو میں آ جاتا ہوں. جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ اللہ کا ول ایٹرنل ہے, تو اس کی انٹینشن ایٹرنل ہے. تو اس کی انٹینشن ایٹرنل ہے, تو اگر اس کا انٹینٹ تھا کہ ہم اس کو یونیورس انٹینشن نہیں بولتے ہیں, ہم اس کو ول بولتے ہیں. جی ہاں, ول اگر اس کا ول ایٹرنل ہے, یا اس کو, تو جو اللہ یونیورس کریٹ کرنے کا اس کا جو ول ہے ایٹرنل ہے, اگر وہ ایٹرنل ہے تو یونیورس بھی ایٹرنل ہی ہوگا نا, کہ اللہ سیلف سفیشینٹ ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, وہ آل پاورفل ہے, تو اس کو کسی کی ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کریکٹ؟ ویسے تو آپ جو سوچ کر آئے تھے نا, اس کا جواب پہلے ہی ہو چکا. آپ نے سوچا کہ یار چلو پھر بھی میں اگرچہ کارتوس ختم ہو گئے فائر کر ہی دوں. نہیں, فائر کرنے کے نہیں, میرے کو کانسیپٹ, تاکہ آپ بیک اینڈ فورتھ نہ جائیں. پہلے ہی جواب دے چکا کہ اس کا ارادہ ایٹرنل ہے. جس چیز کا اس نے ارادہ کیا وہ ایٹرنل نہیں ہے. آپ اور میں, میرا ارادہ کیا, میں ایٹرنل نہیں ہوں. یونیورس کا ارادہ کیا, یونیورس ایٹرنل نہیں ہے, ارادہ ایٹرنل ہے. ہاں تو ارادہ کیا ہوتا ہے؟ انٹینٹ, رائٹ؟ ارادہ ہوتا ہے کوالٹی, آپ نے خود ہی بولا کیپیسٹی, اسی پہ چلیں گے. کوالٹی آف ول, کوالٹی آف ول, یہ ایٹرنل ہے. ٹھیک ہے, وہی تو میں نے وہی آپ کو ڈیفائن کر دی, کیپیبلٹیز اس کی, کے نتیجے میں اس کوالٹی آف ول کا ہم سے تعلق ہوا. مثلا خدا کے علم میں بتاتا ہوں ہمارا کانسیپٹ کیا ہے. مثلا خدا کے علم میں آپ دھرو موجود ہیں کہ بھائی دھرو صاحب مثلا 1980 میں فلاں گھر میں پیدا ہوں گے. آپ کا سن میں نے صحیح بتایا یا غلط بتایا؟ دھرو میرا نہیں 1990 ہے میرا. 1990. اچھا, تو 1990 میں دھرو صاحب جو ہے وہ فلاں گھر میں پیدا ہوں گے, یہ خدا کے علم میں ہے. ٹھیک ہے, اب 1990 آیا تو اس کی صفت ارادہ یعنی جو کوالٹی آف ول ہے اس کا کنیکشن ہو گیا آپ سے, جو کہ خدا کے علم میں تھے, اور آپ ہو گئے پیدا. تو آپ ایٹرنل نہیں ہیں, اور یہ جو کنیکشن ہوا یہ بھی ایٹرنل نہیں ہے. کنیکشن, اس کی ایک مثال بھی سن لیجئے. مثال یہ ہے کہ مثلا سڑک کے کنارے ایک بڑا سا مرر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ مرر ایک لمبے عرصے سے رکھا ہوا ہے. اس کے سامنے سے کبھی گھوڑا گاڑی گزرتی ہے, کبھی گدھا گاڑی گزرتی ہے, کبھی آپ گزر جاتے ہیں, کبھی بلی گزر جاتی ہے, کبھی کوئی اور گزر جاتا ہے. اب اس مرر کا ریفلیکشن بدل رہا ہے. یہ جو کبھی اس میں گدھا ہے, کبھی کتا ہے, کبھی انسان ہے, کبھی گاڑی ہے, کبھی گھوڑا گاڑی ہے, الگ الگ چیزیں ہیں. اس مرر کا جو کنیکشن ہے وہ الگ الگ چیزوں سے اسٹیبلش ہو رہا ہے, اور اسی لیے الگ الگ چیزوں کا ریفلیکشن ہو رہا ہے. تو دیکھیں کنیکشن بدل رہا ہے, چیزیں اس کے اندر جو ریفلیکشن ہے وہ بدل رہی ہے, لیکن مرر نہیں بدل رہا ہے, مرر وہی ہے. تو اسی طریقے سے خدا کی جو کوالٹی ہے وہ نہیں بدلتی, اس کا جو کنیکشن ہے وہ الگ الگ چیزوں سے ہوتا رہتا ہے, اس کی کوالٹی اپنی جگہ رہتی ہے. نہیں, کالج تو بھائی وہی بدلاؤ تو آیا ہے نا, جیسے کہ اگر اس میں نہیں آیا نا, مرر میں بدلاؤ آیا. اگر مان لیجیے اگر تھوڑی دیر پہلے بلی آئے اور اس کے بعد آپ آ جائیں اس میں مرر میں, تو مرر بدل گیا. نہیں, میں یہ بول رہا ہوں, یہ مرر کا ایگزامپل تھوڑا کمپلیکیٹ ہو جائے گا. یہ نہیں, کوئی کمپلیکیٹ نہیں ہے, لوگوں کو سمجھ میں آ گیا, سب کو. دیکھیں 2000 سے زیادہ بندہ سن رہا ہے, ان کو سمجھ میں آ گیا. چلو اچھی بات ہے, میں اتنا تو آسان آپ کو دیا میں نے. نہیں, میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ وہیں پہ چلے جائیں, جیسے کہ اللہ کی ارادہ کی جو کوالٹی ہے ول کی, وہ ایٹرنل ہے. آپ اور میں وہ خدا کے مراد ہیں. مراد کا مطلب یہ کہ اس نے ہمارا ارادہ کیا تو ہم موجود ہو گئے, ہم ایٹرنل نہیں. انہوں نے جو ارادہ کیا وہ ایٹرنل
इटरनली इरादा था ना उनका। हम उसके इरादे का कनेक्शन हमसे एस्टेब्लिश हो गया, जैसे कि मिरर का कनेक्शन गाड़ी से और उसके बाद गधा गाड़ी से, फिर आपसे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, उससे मिरर की सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मिरर अपनी जगह है। आपको बोल रहा हूं कि अगर मिरर की एज 25 साल है तो 25 साल ही रहेगी। ये एनालॉजी गलत है कि खुदा के क्वालिटी का जो क्वालिटी है, जितनी भी क्वालिटीज है, वो इरादा हो या कोई दूसरा भी हो, ये इटर्नल है। उनके कनेक्शन अलग अलग बदलते रहते हैं, कनेक्शन के बदलने से क्वालिटी का बदलना लाजिम नहीं आता। इससे ज्यादा वाज़ेह कोई मिसाल नहीं हो सकती। नहीं, कनेक्शन तो कनेक्शन के लिए आप जो अपने एग्जांपल दिया उसके लिए मैं भी इटर्नल मौजूद हूं और अल्लाह ने मुझे कनेक्ट किया, वो बात होती है। पर मैं मौजूद नहीं था वहां पे, या यूनिवर्स भी मौजूद नहीं था, करेक्ट। तो अल्लाह ने इरादा किया, इरादा करने के बाद यूनिवर्स आ गया इमीडिएटली। आप ये बोल रहे हो कि नहीं, अल्लाह ने इरादा किया। अच्छा, अब मैं आपकी वारदात जो है, अब मैं सुनिए, आपका जो पूरा केस है ना, मैं मुख्तसर करता हूं वरना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। मेरी तरफ से तो बात आ गई है। आपने हमसे आके सवाल किया टाइम के बारे में, हमने 1 सेकंड के अंदर जवाब दिया कि टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, कि टाइम हमसे है, हम टाइम की वजह से नहीं है। आपने कहा टाइम खुदा पर अप्लाई होता है। मैंने कहा भाई टाइम उस पर अप्लाई होगा जो कहीं से आया, जिसको कहीं जाना है। खुदा ना कहीं से आया ना कहीं जाना, टाइम उस पर अप्लाई नहीं होता, इसीलिए वो इटर्नल है, हम इटर्नल नहीं है। तो खुदा की जितनी भी क्वालिटीज है ना, वो कहीं से आई है ना कहीं जाएंगी, तो टाइम उन पर भी अप्लाई नहीं होगा। तो खुदा की सारी क्वालिटीज क्या हो गई? इटर्नल हो गई। उस क्वालिटीज में एक क्वालिटी इरादा भी है, और खुदा ने उस क्वालिटी की वजह से इरादा हमारा किया। हम कहीं से आए हैं और कहीं जाएंगे, लिहाजा टाइम हम पर अप्लाई होगा। तो हम इटर्नल नहीं होंगे, लेकिन खुदा की क्वालिटी, खुदा की जात और उसकी तमाम की तमाम सिफात और क्वालिटी सारी की सारी इटर्नल होंगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई मसला हो तो बताएं। मसला ही पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं आपको। मैं ये बोल रहा हूं कि यूनिवर्स आया 14 बिलियन ईयर्स पहले, साइंस ये बताती है। आपने भी बहुत बार स्ट्रीम में बोला है। मेरा ये है कि अगर अल्लाह का इरादा इटर्नल था और इटर्नल में अल्लाह ने इंटेंट किया कि मैं यूनिवर्स क्रिएट करूंगा, तो ये यूनिवर्स डिफॉल्ट इटर्नल में, होल्ड ऑन, यही रुक जाइए। इटर्नल में अल्लाह ने इंटेंट किया कि मैं करूंगा, तो ये तो आपने अल्लाह के ऊपर टाइम अप्लाई कर दिया। ऐसा है कि इटर्नल जो है वो या कि 1 ट्रिलियन साल पहले था, वहां बैठ के अल्लाह ताला इंटेंट कर रहा था कि मैं 1 ट्रिलियन साल के बाद दुनिया क्रिएट करूंगा। यही तो बुनियादी खराबी है आपके कॉन्सेप्ट की, कि आप इटर्निटी को नहीं समझते। इटर्निटी को भी आप टाइम समझते हैं, इटर्निटी टाइम नहीं है तो भाई। वो तो शब्द है कम्युनिकेट करने के लिए, मैं वो नहीं बोल रहा। मतलब पता क्या हुआ? करूंगा का मतलब ये है कि पास्ट में कहीं अल्लाह ने इंटेंट किया था कि मैं फ्यूचर में करूंगा, तो टाइम आपने अल्लाह के ऊपर अप्लाई कर दिया। तो अगर अल्लाह ने फ्यूचर में इंटेंट नहीं किया रह गए, तो यूनिवर्स भी इटर्नल होगा। वही तो मैं बता रहा हूं मैं। अच्छा, इटर्निटी के लिए क्या चीज जरूरी है? टाइम होना या ना होना? टाइम का तो हमने बता दिया ना, वो कॉन्सेप्ट है, वो टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। नहीं, एग्जिस्ट रिलेटिव का है ना, रिलेटिव तो एग्जिस्ट करता है। तो टाइम होना इटर्निटी के लिए जरूरी है या ना होना? फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि टाइम अगर रिलेटिव है, पड़ता है। तो टाइम कम्युनिकेटर है, टाइम एक लैंग्वेज है। यही बुनियाद है। और टाइम क्यों होगा किसी के लिए? वो इसलिए होगा कि वो कहीं से आया कहीं जाएगा। खुदा ना कहीं से आया ना कहीं जाएगा, तो उसको वो टाइम बाउंड नहीं है, इसीलिए वो इटर्नल है। हम कहीं से आए कहीं जाएंगे, हम टाइम बाउंड है, इसलिए हम इटर्नल नहीं। मैं आपका पॉइंट मैं वापस आ जाता हूं इस चीज पे। आपको कितनी मर्तबा रिपीट करूं, मैंने जो बात कही है आप उसमें झोल निकाल नहीं पा रहे हैं। सिंपल सी बात है। आपका एक फंडा सुनिए, आपका एक फंडा है। आप ये चाह रहे हैं कि अगर खुदा की सिफत इरादा, क्वालिटी ऑफ विल इटर्नल है, तो जो उसने विल किया वो भी इटर्नल होगा। ये बात सही इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो मैंने आपको मिसाल दी है मिरर वाली, वो उस मिसाल से आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को ठीक है मुफ्ती साहब, मैं डायरेक्टली मैं अपना क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूं। डायरेक्टली हो गया क्वेश्चन। अभी तक अगर क्वेश्चन ही नहीं हुआ तो फिर बात करना बेकार है। आगे अगले हफ्ते फिर बात करेंगे। मैं अभी हाँ जी, कौन सा आप आए हैं? एक्स मुस्लिम आए हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी भाई, वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब, मैं कई दिनों से आपसे बात करना चाह रहा था, तो आपकी टीम में बहुत वेट करना पड़ता, तो टाइम मिल नहीं पाता। आज मिल गया। मैं एक्स मुस्लिम है? जी हाँ, एक्स मुस्लिम हूँ, पर मैं कहता नहीं हूँ अपना आपको एक्स मुस्लिम। अभी तो कह रहे हैं, इस वक्त लिख आ गए हैं बराबर से। लिख कर लाए वो इसलिए लिखा गया क्योंकि मैं असली नाम से आ रहा था, मुझे 2 बार किक आउट कर दिया। अच्छा, मुस्लिम समझ के।
تو ایکس مسلم تو ہوئے نا. میں ایکس مسلم نہیں کہتا ہوں, میں ایکس مسلم مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک طریقے کی ٹارگیٹ شبد ہے جو نہیں استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک, تو میں کرتا نہیں ہوں, میں مجبوراً میں نے لکھا ہے. آپ اسلام چھوڑ چکے؟ ہاں لگ بھگ. ٹھیک ہے, تو مرتد لکھا کریں. ایکس مسلم تو بات صحیح ہے, اچھا نہیں ہے, مرتد لکھا کریں. جی ٹھیک ہے, آگے سے مرتد لکھ لیں گے. جی جی. تو اسلام چھوڑ چکے, اس کی کوئی دلیل ہے؟ کیا بلیو کرتے تھے پہلے, کیوں چھوڑا؟ اسلام میں بلیو کرتے تھے, پریکٹسنگ مسلم تھے, لیکن دھیرے دھیرے سب چھوٹ گیا 4-5 سال سے. اوکے, کیا یعنی نماز روزے کے پابند تھے؟ ہاں تھے. اچھا, نماز فجر وغیرہ کی سب پڑھتے تھے؟ نہ فجر کی تو نہیں پڑھ پاتے تھے, لیکن کام کرتے تھے نا, تو ظہر کی پڑھ لیتے تھے, کبھی جو مل جاتی تھی وہ پڑھ لیتے تھے. کتنی رکعتیں پڑھتے تھے فجر میں؟ کبھی تو پڑھتے ہوں گے. فجر میں تو 2 ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور 2 سنتیں پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھی. ٹھیک, تو اب یہ بتائیں کہ کیوں چھوڑا؟ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے مفتی صاحب, جو کلیئر نہیں ہو ڈاؤٹ کی پایا. وجہ سے تو آدمی نہیں چھوڑتا ہے. ڈاؤٹ کی وجہ سے تو یہ ہوتا ہے کہ یار چلو میرا ایمان کمزور ہو گیا, میرے ڈاؤٹ حل ہو جائیں تو میں. آپ تو چھوڑ بیٹھے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈاؤٹس کو آپ نے ریالٹی سمجھ لیا. یعنی ڈاؤٹ اس کو ہوتے ہیں نا کہ جس کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے, لیکن اگر علم کی کمی کو بنیاد بنا کر آپ کوئی فیصلہ کر لیں تو وہ فیصلہ تو صحیح نہیں ہوگا. نہیں مفتی صاحب, علم کی کمی تو نہیں کہہ سکتے. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ علم کی کمی میرے اندر ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے, لیکن سب سے بڑی جو پرابلم ہے 2 ہیں جس کی وجہ سے میں نے اسلام چھوڑا. پہلی پرابلم ہے پرابلم آف ایول, اور دوسری ہے کانسیپٹ آف گاڈ. ٹھیک, اسلام میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی نے یہ یونیورس بنایا ہے, اور ہونا بھی چاہیے, مجھے لگتا ہے پراپر. لیکن جو تعارف دھرم کراتے ہیں جس گاڈ کا, وہ گاڈ نہیں ہو سکتا. میرا یہ کانسیپٹ. جی, تو دھرم جو تعارف کراتے ہیں وہ گاڈ نہیں ہو سکتا, کیوں؟ کیونکہ اس میں نے آپ کو 2 پرابلم بتائی, ایک تو پرابلم آف ایول اور ایک کانسیپٹ آف گاڈ. ٹھیک, مطلب جس گاڈ کا تعارف کراتے ہیں, جو بتاتے ہیں. یہ تو آپ نے دوبارہ وہی الفاظ بتا دی مجھے. مطلب آپ نے کہا دھرم کا تعارف جو ہے وہ اس میں گڑبڑ ہے, وہ کیا گڑبڑ ہے؟ سب سے بڑی گڑبڑ تو پرابلم آف ایول ہے. اوکے, کیا پرابلم آف ایول میں, کیا ایول ہے؟ مطلب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, جو خدا کو سب کچھ پہلے سے پتا ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے, تو پھر ٹیسٹ کس چیز کا ہے؟ اچھا, اگر مان لیں آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو کہ جب اس کو پہلے سے سب چیزیں پتا ہیں تو ٹیسٹ کس چیز کا ہے, تو آپ کو ٹیسٹ سے مسئلہ ہے کہ خدا سے مسئلہ ہوا؟ مثلا خدا سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مان لیجئے آپ کو اسکول کے ٹیچر سے مسئلہ ہے کہ یار یہ جو ہے نا کوشچن بڑے مشکل بناتا ہے, تو آپ یہ کہیں گے لہٰذا نہ ٹیچر موجود نہ اسکول موجود. مفتی صاحب, مجھے کوشچن سے مسئلہ نہیں ہے, نہ مجھے خدا سے مسئلہ ہے. میں مانتا ہوں ایسا کہ کوئی نہ کوئی آپ کو سسٹم سے, آپ کو اسکول سے مسئلہ ہوا نا, سسٹم سے مسئلہ ہے, مذہب سے مسئلہ ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہاں مشکل سوال بنتے ہیں, ٹیچر صاحب جو ہے نا یہ بہت مشکل سوال بناتا ہے, لہٰذا میں اسکول ہی کو نہیں مانتا. یہ بات معقول ہوگی؟ نہ مفتی صاحب, یہ معقول نہیں ہوگی. اوکے, تو اصل بات یہ ہے کہ بھائی سوال کیوں آ رہے ہیں. اصل تو یہ ہے سوال کہ سوال ہی کیوں آئے, یعنی ٹیسٹ ہی کیوں لیا گیا. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ خدا اصل میں آپ کا ٹیسٹ اس لیے لے رہا ہے کہ خدا کو نہیں پتا کہ آپ میں کیا کوالٹیز ہیں کیا نہیں ہیں, اور آپ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے, وہ اس لیے لے رہا ہے. تو obviously بات ہے پھر ایسے خدا کو نہ میں مانتا نہ آپ مانتے, اور نہ ماننا چاہیے. جس خدا کو نہ پتا ہو کہ آگے کیا ہوگا اور آپ کیا کریں گے اور میں کیا کروں گا, وہ پھر خدا کہاں رہا. ٹھیک, اچھا, اگر وہ خدا اس لیے ٹیسٹ لے رہا ہو کہ آپ پر آپ کی صلاحیتیں کھل جائیں, تو اب اس میں کوئی حرج نہیں مفتی صاحب, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مان لیجئے مجھے پتا ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ
فیل ہوگا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ پھر بھی امتحان میں بیٹھے تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ وہ فیل کیوں ہوا ہے. مجھے معلوم ہے کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ پاس ہوگا تو مجھے 100% اس کو پوری کتاب ازبر یاد ہے, شروع سے لے کر آخر تک کہ اس نے ایسا رٹا لگایا کہ ایک ایک لفظ اس کو یاد ہے, لیکن میں پھر بھی اس کا امتحان لوں گا تاکہ اس کو پتا تو چلے کہ وہ امتحان میں کامیاب ہوا ہے. مجھے تو پتا ہی ہے. بات لگ بھگ یہ ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو ہم اس کلاس میں بیٹھ کر ٹیچر کے سامنے ٹیسٹ دیتے ہیں اور یہ زندگی کا جو ٹیسٹ ہے, دونوں میں بہت فرق ہے. اس میں پریشانیاں آتی ہیں, اس میں غم آتا ہے, اس میں خوشی آتی ہے, اس میں وہ چیزیں جھیلنی پڑتی ہیں جو زندگی کے ٹیسٹ میں پریشانیاں, خوشی ہے, غم ہے. ٹھیک ہے. مطلب ایسی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں جو شاید ہر انسان نہ دیکھ پائے یا دیکھتا ہے. تو ایک مان لیجئے میں پتا ہوں, اب میرے بچے ہیں, مجھے پتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ پل پار کرنے میں نیچے گر جائیں گے, انہیں تکلیف ہوگی, ان کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا, ان کا پیر کٹ جائے گا, اور مجھے پہلے سے پتا ہے کہ ایسا ہوگا, تو میں ایسا کیوں کروں گا؟ ٹھیک. کیوں اس تکلیف سے گزاروں گا؟ ٹھیک. اچھا, یا تو ایسا ہو کہ مجھے پتا نہیں ہو کہ اتنے بچے گزر جائیں گے پل پہ سے اور اتنے نہیں گزریں گے, یا مجھے یہ پتا نہ ہو, مطلب مجھے کچھ, جب مجھے سبھی کچھ پتا ہے تو پھر ٹھیک نہیں لگتا. میں دوبارہ آپ کو اس اسکول والی ایگزامپل پر لے کر چلتا ہوں. میرا مان لیجیے ایک اسٹوڈنٹ ہے, مجھے پتا ہے کہ اس نے پورے سال کوئی محنت نہیں کی ہے, اور میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی ایگزام تو ہوگا. ایگزام کے بعد مجھے معلوم ہے کہ اس کو فیل ہونا ہے. ایگزام میں نہیں بیٹھا, نہ پاس ہوئے نہ فیل ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں ایگزام سسٹم ہے, ایگزام میں تو بیٹھنا ہے, اور مجھے یہ معلوم ہے کہ فیل ہوگا. فیل ہونے کے بعد obviously بات ہے کہ اس کے دماغ میں ٹینشن بھی آئے گی کہ یار میں فیل ہو گیا, اس کے ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ اس کے اوپر سختی کرے, اور چونکہ فیلئر ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو نہ کوئی جاب ملنی ہے نہ کچھ ہونا ہے, زندگی کی ساری پریشانی اس کو جھیلنی ہے. مجھے پتا ہے چونکہ سسٹم کو فالو تو کرنا ہے. تو کیا ہم دنیا میں ایسا نہیں دیکھتے؟ اب رہی یہ بات خدا کی کہ خدا کو پتا ہے کہ فلاں آدمی پل صراط پہ سے کٹ کر نیچے گر جانا ہے, تو پھر خدا ایسے آدمی کو بنائے ہی کیوں؟ میں یہاں آپ کو ایک دوسری چیز کی طرف لے کے چلتا ہوں جس سے آپ کی مجھے امید ہے کہ اگر آپ بالکل اوپن مائنڈ ہو کر اس چیز کو سمجھیں گے تو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. آپ یہ تو مانتے ہوں گے کہ جو بھی خدا ہوگا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے, جس کو آپ بھی مانتے ہیں, اس کی کوئی نہ کوئی کوالٹی تو ہوگی نا, یا بغیر کوالٹی کے ہے وہ؟ جی کوئی نہ کوئی کوالٹی تو ہوگی. کوئی نہ کوئی کوالٹی تو ہوگی. اچھا, جو بھی کوالٹی ہوگی وہ اچھی ہوگی, خراب تو ہوگی نہیں؟ ہاں, اچھی ہونی چاہیے. اچھی ہونی چاہیے نا, خراب کوالٹی والا خدا کیوں ہوگا بھائی؟ اچھی ہونی چاہیے. اچھا, جتنی بھی اچھی کوالٹیز ہے ساری اس میں ہونی چاہیے. ہاں لگ بھگ, اور پر اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے لیے اچھا کیا ہے اور ہم اچھا کیا سمجھتے ہیں. چلے جس کو بھی آپ اچھا سمجھتے ہیں, جس کو بھی آپ اچھا سمجھتے ہیں وہ اس میں ہونا چاہیے یا نہیں؟ چونکہ اگر وہ اس میں نہیں اور ہم میں ہے تو ہم بہتر ہوئے نا. مفتی صاحب, ہر کسی کی اچھائی کی بات الگ ہے نا. کوئی اچھا پوری کائنات, پوری انسانیت جس چیز کو اچھا سمجھتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے, ورنہ LGBT جو ہے وہ 130 جینڈر کو اچھا سمجھتے ہیں. اب اس کا کیا کریں ہم, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. پوری کائنات, پوری انسانیت شروع سے لے کر آخر تک جن چیزوں کو اچھا سمجھتی ہے وہ چیزیں اس میں ہونی چاہیے کہ نہیں؟ جیسے انصاف, ٹھیک, یا ایسے ہی کسی کو معاف کر دینا, کسی کو بخش دینا, یا کسی کی گناہ کے اوپر اس کو سزا دینا, یہ ساری کی ساری اچھی چیزیں ہے نا, یہ سب اس کے اندر ہوں گی. تو اگر مان لیجئے انصاف اس کے اندر ہے تو انصاف ایول کے بغیر کیسے ہوگا؟ مفتی صاحب, انصاف ایول کے بغیر نہیں ہوگا, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ بات سمجھے نا, مطلب جب مجھے سب کچھ پہلے سے پتا ہے کہ کون سا انسان ایول کی پہلے سے پتا ہونے کا مطلب میرے بھائی میرا اور آپ کا مجبور ہونا نہیں ہے. اس کی دیکھیں سارا مسئلہ یہ لفظ پہلے کرتا ہے, ساری پرابلم ہی پہلے ہے. اگر آپ کانسیپٹ آف ٹائم کو سمجھ جائے نا, ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب آئے, دھورو نام تھا ان کا, ٹھیک ہے, انہوں نے مجھ سے کیا سوال کیا, آپ سن رہے تھے اس کانورسیشن کو؟
جی میں سن رہا تھا. انہوں نے ٹائم کے بارے میں سوال کیا. میں نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ ٹائم اس کے اوپر ایپلیکیبل نہیں ہوتا، خدا کے اوپر. ٹائم ہم سے ہے، ہم ٹائم سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ ٹائم کہیں ہے اور اس نے ہمیں کریٹ کر دیا یا اس کی وجہ سے ہم یہاں پر ہیں. نہیں، ہم ہیں تو ٹائم ہے. جی جی یہ بات تو میں سمجھتا ہوں. سمجھ میں آ گیا؟ خدا پر ٹائم اپلائی نہیں ہوتا، یہاں تک بھی بات سمجھ میں آنی چاہیے. ہاں نہیں ہونا نہیں چاہیے، ورنہ پھر وہ ہونا نہیں چاہیے. تو جب خدا پہ ٹائم اپلائی نہیں ہوتا تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سے اس کو پتا تھا کہ آگے؟ چونکہ پہلے سے اس کو پتا ہونے کے لیے اس کا بھی تو ٹائم میں ہونا ضروری ہے نا، وہ تو ٹائم میں نہیں ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے لیے جو بھی ہے سب پریزنٹ میں ہے؟ اس کے لیے جو بھی ہے، چاہے وہ پاسٹ ہو، پریزنٹ ہو، کچھ بھی ہو، کہیں بھی ہو، وہ ایک لمحے جیسا ہے. بس اس سے زیادہ ہم اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے، چونکہ ہماری عقل اس سے آگے کام نہیں کرتی. عقل کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ امیجن کریں کہ آپ ایک گھوڑے پہ سرپٹ دوڑے چلے جا رہے ہیں، خوب تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، اور اچانک ایک ایسا پہاڑ آ جائے کہ جس کی چڑھائی بالکل سیدھی ہو، دیوار کی طرح. تو اب آپ اس گھوڑے پر سوار ہو کر اس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھیں گے، یا گھوڑے سے اتریں گے اور کمن ڈالیں گے، یعنی رسیاں وسیاں ڈالیں گے، جس کو ماؤنٹین کلائمبنگ کہتے ہیں، وہ کریں گے چوٹی پر پہنچنے کے لیے. کیا کریں گے؟ رسیاں ڈالیں گے اوپر پہنچنے کے لیے. گھوڑے پہ اگر سوار رہیں گے تو نیچے گر جائیں گے. تو بھائی گھوڑا جو ہے نا وہ انسان کی عقل ہے. کتنی ہی تیز دوڑے، ایک دیوار ایسی آنی ہے کہ جہاں گھوڑے سے اتر کے وہی کی رسی تھام کے اوپر پہنچنا پڑتا ہے. اس کے بغیر آپ کے پاس کوئی علاج نہیں. وہاں بھی اگر گھوڑا آپ دوڑائیں گے تو آپ نیچے گر جائیں گے. تو خدا کے سامنے جتنا بھی ٹائم ہے، میرا ٹائم، آپ کا ٹائم، سورج کا ٹائم، کائنات کا ٹائم، وٹ ایور، وہ ایک لمحے جیسا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو پہلے سے پتا ہے، کیونکہ پہلے سے اور بعد سے اس کے لیے خدا کا خود اس ایک لمحے کے اندر یا 5 لمحوں میں سے کسی ایک لمحے کے اندر ہونا ضروری ہے. اور مفتی صاحب اس میں بھی ایک پرابلم ہے. مطلب اگر خدا کے لیے سب کچھ ایک لمحے میں ہے تو جب کائنات جس ٹائم بن رہی ہوگی ہمارے حساب سے، اور جس ٹائم میں اس سمے بیٹھا ہوں 2026 میں یہ ٹائم، اور جو آنے والا 5000 سال بعد کا ٹائم ہے، وہ سب اس ایک لمحے میں ہے. ہاں، یہ ایک مثال کے طور پر بتایا میں نے کہ خدا کے لیے ایسا ہے جیسا ایک لمحہ، ایسا جیسا ایک لمحہ، اور وہ سب کچھ ایک ہی بار میں دیکھ رہا، اور خدا اس لمحے میں نہیں ہے، تبھی تو وہ سب کچھ ایک بار میں دیکھ رہا ہے نا. اسی لیے تو ٹائم ریلیٹیو ہے. تو مفتی صاحب جب ٹائم کے ریلیٹیو ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہی تو مطلب ہوا. مطلب مفتی صاحب میں آپ سے آرگو نہیں کرنا چاہ رہا، میرا بس ایک چھوٹا سا اس میں سوال یہ ہے کہ اگر جب سب کچھ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کہ اس کے اوپر نہ پریزنٹ، نہ فیوچر، نہ پاسٹ کچھ اپلائی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہا نا. تو جب سب کچھ اس کے لیے ایک بار کے جیسا ہے، ایک لمحہ یا ایک بار کے جیسا ہے، تو پھر ججمنٹ ڈے بھی اس کے سامنے ہی ہوگا اس سمے. بالکل ایسا ہے، بالکل جو بن رہی تھی وہ ٹائم بھی ایسا، بالکل اس ہر ٹائم ایک لمحے جیسا ہے. ججمنٹ ڈے بھی. تو مجھ سے صاحب ججمنٹ ڈے میں حساب کیسے ہوگا پھر؟ مطلب آپ یہ سوچیے نا، اگر میں سب کچھ ایک ساتھ دیکھ سکتا ہوں، پاسٹ، فیوچر، پریزنٹ، تو پھر فیوچر میں کیسے اور پاسٹ میں کیسے؟ وہ تو آپ کا فیوچر اور پاسٹ ہے نا بھائی. خدا کے لیے تو کوئی پاسٹ، فیوچر، پریزنٹ ہے ہی نہیں نا. وہ آپ کا فیوچر ہے، آپ کا پاسٹ ہے، آپ کا پریزنٹ ہے. کیونکہ ہمارے لیے ٹائم ریلیٹیو ہے نا بھائی. یہ ایسا ہی ہوا. ٹائم کی ریلیٹیوٹی کے کانسیپٹ کو آپ سمجھتے ہیں؟ نہ اتنا نہیں سمجھتا. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ٹائم کی ریلیٹیوٹی کا کیا مطلب ہے. آپ اگر مان لیجئے آؤٹر اسپیس میں سفر کریں، اور سفر کریں آپ ٹائم لائٹ کی سپیڈ سے، ٹھیک ہے، وہاں سمے دھیما ہے، آپ نے چند منٹ سفر کیا، یہاں صدیاں بیت گئیں. ہاں مجھے پتا ہے، یہ تو پتا ہے مجھے. یہ ٹائم کی ریلیٹیوٹی کا مطلب یہی ہوا نا کہ وہاں چند منٹ، یہاں صدیاں. تو اگر آپ اس چند منٹ کے سفر کرنے کے بعد یہاں آئے واپس، امیجن کریں اگر یہ تھیوری پریکٹیکل بن جائے تو آپ اگلی نسلوں کے اندر پہنچیں گے، 8-10 نسلوں کے بعد پہنچیں گے. جی چند سیکنڈ میں. جی یہ تو پتا ہے مجھے.
تو اگر ایک انسان کے لیے تھیوریٹیکلی، پریکٹیکلی نہیں کہہ رہا ہوں، تھیوریٹیکلی یہ پاسبل ہے، تو خدا جس نے ٹائم کریٹ کیا، انسان کریٹ کیا، کائنات کریٹ کی، آپ اس کو کسی ٹائم میں کیسے رکھیں گے؟ اسی لیے ہر طرح کا ٹائم اس کے لیے گویا ایک لمحہ ہے. جی پر مفتی صاحب اس میں یہ تو بات اب دیکھیں دو باتیں ثابت ہو گئیں. پہلی بات، انصاف خدا کی ایک کوالٹی ہے، اور وہ کوالٹی کا ہونا اس میں ضروری ہے، چونکہ ساری انسانیت اس اچھی کوالٹی کو مانتی ہے. انصاف کے لیے ایول کا ہونا ضروری ہے، تو اب یہ بھی ثابت ہو گیا. دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ بھائی وہ اس نے پہلے سے جب اس کو پتا ہے کہ فلاں آدمی کو کٹ کر نیچے گرنا ہے جہنم میں، تو اس نے اس کو بنایا کیوں؟ تو پہلے اور بعد یہ ٹائم کو ڈسکرائب کرتے ہیں، اور تمام کا تمام ٹائم، چاہے جہاں سے شروع کریں اور جہاں ختم کریں، یہ بالکل ایک لمحے جیسا ہے خدا کے لیے. تو سارا مسئلہ یہ پہلے اور بعد کا ہے کہ انسان اس چیز کو نہیں سمجھ پاتا، چونکہ ہم یعنی انسان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کنویں کا مینڈک، اس کو ایسا لگتا ہے کہ بس یہ کنواں جو ہے نا یہی دنیا، باہر کچھ ہے ہی نہیں. آپ اگر مینڈک بن کے اس کنویں میں پہنچ جائیں اور یہ بتائیں کہ بھائی باہر ایک اتنی بڑی دنیا میں وہاں سے آ رہا ہوں، وہ کبھی بھی یقین نہیں کرے گا، کہے گا جو کچھ ہے یہی ہے. جی مفتی عبداللہ مناج صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی بس یہ بھائی کا ٹائم بھی ہو گیا اور بات بھی ہو گئی. دو چیز ان سے خالی پوچھنی ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں بھائی کہ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہ چھوڑے ہوئے اسلام؟ لگ بھگ 4 سال 5 سال ہوگا. 4 سال 5 سال ہو گئے آپ کو. تو آپ ایک دوسری چیز بتا سکتے ہیں کس طرح آپ ریسرچ کر رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں، آپ کیسے سمجھ رہے ہیں اپنے جو کنسیپٹ ہے اس کو؟ میں آپ کو ریسرچ تو نہیں کر رہا، میں کبھی کبھی میں قرآن سن لیتا، مطلب میں بہت بزی رہتا ہوں کام میں، مطلب میں مزدور ہوں، میں کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں. میں نے اپنے گورنمنٹ اسکول سے ہائی اسکول کرا تھا، اس کے بعد میرے گھر میں بہت زیادہ پریشانی آ گئی تو موقع نہیں ملا، تو میں مزدور آدمی ہوں، مطلب 8-10 گھنٹے تو کبھی کبھی میں اپنی ایئر بڈ لگا کے سن لیتا ہوں. ورنہ آپ یقین کریں میں نے مفتی صاحب کا ہر ایپیسوڈ پورا دیکھا تھا، ہر ایپیسوڈ. اور میرا موقع، پچھلی بار میں آپ کی ٹیم میں آیا تھا تو آپ نے زیادہ بات نہیں کری تھی تو میں چلا گیا تھا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مفتی صاحب اگر نہیں ہوتے یا نہیں مل رہا ہے آپ کو، تو اس کے علاوہ کیا سورس ہے آپ کے پاس؟ چونکہ آپ ایک کنسیپٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ایک بہت بڑی چیز کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی مضبوط سورس ہونا چاہیے جس کے ذریعے آپ اس چیز کو سمجھیں. تو کون سا سورس ہے؟ آپ نے بتایا کچھ بھی نہیں ہے. مفتی صاحب کی ویڈیو ہے میرے لیے، میں ہر ایپیسوڈ مطلب میں جب کام کرتا ہوں تو یہ وہ لگا لیتا ہوں اپنے بڈس، اور مفتی صاحب کی ویڈیو ڈیبیٹ جیسے اویس اقبال سے ہوئی تھی وہ سب دیکھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، مطلب دیکھ تو نہیں پاتا، مالک گڑ وہ کرتا. ٹھیک ہے، تو آپ وہی کے میرا سورس ہے والد، فی الحال تو. ٹھیک ہے، تو آپ کی جو والدین وغیرہ ہیں سارے، وہ آپ ہی کی طرح کنسیپٹ ہے ان کا بھی اس وقت؟ نہیں، میرے والد 2010 میں کینسر سے ختم ہو گئے تھے، میری ممی بھی ختم ہو گئی، تو کنسیپٹ پوچھ رہا ہوں نہ نا، والد ہیں. کنسیپٹ. اچھا نہیں ہو دونوں. وہ تو اسلام پہ ختم ہوئے ہیں، اسلام. ٹھیک ہے بھائی، تو مفتی صاحب کو آپ سنتے ہیں تو میری تو رائے یہ رہے گی جہاں پر آپ تھے واپس اسی جگہ پہ رہیں اور اپنے ڈاؤٹ کو پوچھتے رہ سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے. آج آپ نے گفتگو کی مفتی صاحب سے، واپس بھی آپ آ سکتے ہیں. ڈاؤٹ کو پوچھنے میں کوئی حرج تھوڑی نہ ہے، اسلام تو اس کی اجازت دیتا ہے آپ کو. اصل بات جو مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ایکس مسلم صاحب، وہ یہ ہے کہ کسی چیز مفتی کا صاحب سمجھ پہ، پلیز ایک مسلم مت کہیے مجھے چلیں پلیز. ٹھیک ہے جو بھی مجھے آپ کا، میں یہ شبد بالکل استعمال نہیں یہ کرتا. بات اچھی لگی، یہ بات اچھی لگی کہ آپ کو ایکس مسلم نہ کہا جائے. تو انشاءاللہ دل کے کسی کونے میں ایمان کی روشنی ابھی باقی ہے، اور انشاءاللہ یہ روشنی پورے دل میں پھیلنی ہے، یہ میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، میری دعا ہے. رہی یہ بات کہ اہم پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں یا اس بات کو جھوٹا مان لیں. اور ہم دنیا میں، زندگی میں ہر روز اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آتی جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. سائنس کے کتنے کانسیپٹس آپ کو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں سائنس یہ کہتی ہے تو ہم آنکھ بند کر کے اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی سائنس کہہ رہی ہوگی تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، ایسے ہی میتھمیٹکس کے فارمولے ہیں، کتنے ہی ہیں. ہمارے جتنے ڈیوائسز ہمارے ہاتھ میں ہیں، چاہے وہ فون ہو، کمپیوٹر ہو، لیپ ٹاپ ہو، ساری دنیا میں جتنی ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی کے پیچھے ایک سائنس ہے، اس کے فارمولے ہیں، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے. لیکن ان ٹیکنالوجی کے وجود میں ہم نے کبھی شک نہیں کیا. کائنات کیسے بنی، اس کا بنانے والا ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے،
تو کیا ہم کائنات کے بنانے والے کے اوپر شک کرنا شروع کر دیں؟ نہیں مفتی صاحب، مجھے کائنات کے بنانے والے میں کوئی اور شک نہیں اس ہے سسٹم کے اوپر کہ جو سسٹم اس نے انسان کو دیا ہے اس کی کامیابی کا. دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ عظیم ہستی کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس نے وہ عظیم اسی وقت ہوگی ہستی جبکہ اس نے کسی مقصد کے تحت اس کائنات کو بنایا ہے. اگر اس نے اپنے کھیلنے کودنے کے لیے خدا نہ خواستہ العیاذ باللہ بنایا ہوتا تو پھر وہ عظیم کہاں؟ اس نے اپنے کھیلنے کودنے کے لیے تو نہیں بنایا نا، کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اب اگر کوئی مقصد ہے اور وہ مقصد انسان تک پہنچ نہیں پایا، انسان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وہ مقصد کیا ہے، تو یہ بھی فیلئر انسان کا نہیں ہوگا، یہ اس ہستی کا فیلئر ہوگا کہ جس نے اس کائنات کو بھی بنا دیا، اس کے تحت اس کا مقصد بھی تھا لیکن وہ مقصد نہیں بتا پا رہا ہے انسان کو. اس نے اس کائنات کو بنایا، مقصد کے تحت بنایا، اس مقصد کو انسان تک پہنچایا، اس کے لیے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، پورا ایک کنسسٹنسی کے ساتھ پہلے دن سے آخری دن تک کے یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. اب اگر کسی آدمی کو کسی زمانے میں اس سسٹم کو سمجھ میں آنے میں کوئی دقت ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سسٹم فالس ہے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پر میرا اصل میں مفتی صاحب بات یہ ہے، اب ٹائم بھی بہت ہو گیا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا مطلب زیادہ سورس نہیں ہے، مطلب میں موبائل کے علاوہ میں کتاب میں زیادہ پڑھنا لکھنا جانتا نہیں ہوں. خلاصہ یہ ہائی مفتی اسکول صاحب تک ان ہی کو پڑھا یہ ہوں. کہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ علم میں تو کمی نہیں ہو سکتی، لیکن بعد میں آپ نے اس سے رجوع کر لیا، بہت اچھی بات ہے. اپنے آپ کو کم سمجھتے ہوئے مفتی صاحب کو آپ سن بھی رہے ہیں، تو آپ نے جو فیصلہ کر لیا نا کہ میں صحیح ہوں پہلے سے، یہ غلط ہے. پھر آپ نتیجہ کیسے اخذ کریں گے؟ ریزلٹ تو آپ نے آلریڈی نکال لیا ہے. آپ یہ مان کے چلیں گے کہ میں ابھی علم میں کمتر ہوں اور مجھے بھی صحیح کی طرف جانا ہے اور اس میں اور پختگی، یعنی مجھے مضبوط ہونا ہے. تو انشاءاللہ آپ جہاں پر تھے وہاں بیٹر ہیں آپ بہت. ٹھیک ہے. یہ اور ہندی کا یہ جس زبان کو بھی آپ جانتے ہو پڑھ سکتے ہو، اس کا قرآن کریم ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے فون میں، ایک صفحہ ہی صحیح روز، ایک صفحہ اس کو آپ پڑھیں. اور بہت سی مرتبہ آپ کو شروع میں چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن ہر ایک کا ایک نورانی اثر ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے اور آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب ایک بات اور، میں آگے سے جی اپنا اوریجنل نام سے آؤں گا، شان، تو ایکس ٹھیک مسلم لگا کے نہیں آؤں گا میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے، مجبوراً لگانا پڑا تھا مجھے. چلیں صحیح ہے، بہتر ہے. مکیش صاحب، جی بھائی. بولیں بھائی. بہت لوگ ہیں نیچے بھائی، آپ بولیے، آپ کا نمبر چلا جائے گا. اوکے چلیں آگے. مکیش صاحب سو گئے. چلیں جی، اگلا بندہ کون ہے؟ کولکاتہ نائٹ رائڈر. ہاں کسی کو بھی لے لیں جی. نائٹ رائڈر صاحب. جی کیسے ہیں جی مفتی صاحب؟ بالکل ٹھیک. سناتنی ہے بھائی؟ اچھا ابھی نہیں میں کرسچن ہوں جی. کرسچن ہے، ٹھیک جی. ہاں جی، یہ تو اس سے پہلے مطلب ایک بھائی آئے تھے کرسچن، تو جی وہ آپ سے بات کر رہے تھے مطلب کانسیپٹ آف گاڈ پہ. میں تو نہیں کر سکتا، مطلب بات اس پہ نہیں کر رہا، لیکن میں نے آپ کے ساتھ جو مفتی صاحب بیٹھے ان سے، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جی جو ان نبیوں کا کانسیپٹ آف گاڈ تھا وہ اب کیوں چینج ہوا ہے. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ میں سمجھا نہیں تھا، وہ دراصل تھوڑا سا مجھے سمجھا دیں تو پھر میں آگے بات کرتا ہوں. نہیں سمجھ گئے تھے. آپ پنجاب سے ہیں؟ جی پاکستان کے؟ جی جی. تو ان کی بات بالکل واضح ہے کہ بھائی آپ آج جو بلیو کر رہے ہیں جیزس کے بارے میں یا کرائسٹ کے بارے میں، جی یہ بلیف تمام نبیوں کا ہونا چاہیے تھا، حضرت ابراہیم کا بھی ہونا چاہیے تھا. اگر وہ ہے اور بائبل میں لکھا ہوا ہے تو وی وڈ لائک ٹو نو. ایسا نہیں ہے کہ آپ پیش کریں گے ہاں جی ہاں چلو ٹھیک ہے پھر تو صحیح ہو گیا. ایٹ لیسٹ کچھ دکھائیں تو. دیکھیں مجھے اتنا نالج تو نہیں ہے، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ جی کوئی ڈبیٹر وغیرہ ہوتا ہے، نالج نہیں ہے. اچھا چلیے میں اس پہ اسٹڈی کر کے نا دوبارہ سے آؤں گا ضرور،
لیکن اگر ان کا وہ سارے مطلب اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے اگر وہ مسلم تھے تو انہوں نے یہ گاڈ کا نام جو وہ چینج کیوں مطلب الگ کیوں ہے؟ اللہ کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ گاڈ کیوں کہتے ہیں؟ تو الگ الگ زبان میں یہوہ کہا، الوہیم بھائی کہا. گاڈ بھی تو انگلشی میں ہے، تو حضرت عیسیٰ کوئی انگلش تو بولتے نہیں تھے، یہ تو انگلش بولنے والوں نے گاڈ کہا. آپ کے یہاں گاڈ رائج ہو گیا، اور وہ بھی اس لیے کہ کولونیلزم کا اثر تھا. مان لیجئے اگر کولونیلزم کی وجہ سے انگلش زبان آپ کے علاقوں میں نہ آتی تو آپ گاڈ کہتے. آپ ذرا کاپٹک کرسچنس کے پاس جائیں ایجپٹ میں، ان سے پوچھیں گاڈ کہتے ہو اللہ کہتے ہو؟ کہتے اللہ کہتے ہیں. لیبنان میں ذرا کرسچنوں کی بائبل اٹھا کے دیکھیں، سب جگہ اللہ لکھا ہوا ہے یا الہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہاں تو گاڈ نہیں لکھا ہوا. تو یہ تو لینگویج کا فرق ہوا نا، اصل لینگویج نہیں ہے، اصل تو میں کانسیپٹ صاحب دیکھیں لینگویج میں نہیں لینگویج کا چلے چھوڑ دے لینگویج کو، لیکن وہ لینگویج میں اگر دیکھیں نا عربی میں اگر ہم دیکھیں کہاں گئے؟ ارے غائب ہو شاید گئے، ڈس کنیکٹ ہو گیا، شاید کبھی کبھی انٹرنیٹ ویک ہوتا ہے تو اب ڈیوائس. اوہو چلے. نیل ہلو، ہاں جی بھائی، نمستے مفتی صاحب، کیسے آپ؟ آداب، کیا حال چال ہے بھائی؟ بہت بڑھیا. آپ ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، میرا ایک سوال تھا. ہلو جی بولیے. میرا ایک سوال تھا کہ جیسے آپ ایک مسلم ہے نا، جی، تو آپ کا بلیو ہے اللہ پہ، اور جو انہوں نے ایجوکیشن دی ہوگی، مطلب جو نیتک شکشا ہوگی نا ان کی دی ہوئی، جو آپ کا بھی جس مذہب کو آپ مانتے ہو، تو اللہ کو جاننا ضروری ہے زیادہ، یا جو ان کی دی ہوئی جو نیتک شکشا ہے نا سماج کے لیے، وہ زیادہ ضروری ہے؟ دونوں ضروری ہے، بالکل. اچھا ایک چیز اور تھی کہ چلو وہ جیسے آپ کے دھرم، بھائی ہاں جی نیل بھائی، اسی شکشا میں اس شکشا کا حصہ ہے اس کو جاننا. شکشا ہی دی گئی اس کو جاننے کی، تو شکشا ہی میں آئے گا وہ. اچھا شکشا میں ہی آتا ہے جی. مثلاً آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ فلاں چیز محض ایک لا ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ انڈیا کا لا ہے. نہیں دیکھو، یہ تو یہ ایسا نا کہ یہ ٹوسٹ ہو جا رہا ہے نا بات. میں نہیں یہ ٹویسٹ کہہ نہیں رہا ہو رہی ہوں نا. آپ کے لیے محض یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ لا ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ انڈیا کا لا ہے. چونکہ آپ انڈین ہیں، obviously بات ہے، جب بھی اس لا کو پریکٹس کریں گے نا، تو ایسے ہی یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ مورل جو مورالٹی ہے، جو مورل تعلیم ہے، جو ایجوکیشن جو آپ بول رہے ہیں، وہ خدا کی دی ہوئی ہے، یہ جاننا ضروری ہے. نہیں یہ نہیں ہے، انسان کی بنائی ہوئی نہیں کہنے کا مطلب ہے جو مورل ایجوکیشن ہے نا سوسائٹی کے لیے، جو آپ کے دھرم میں ہے، آپ کے مذہب میں ہے، وہ زیادہ ضروری ہے سوسائٹی کو جاننا، یا اللہ کے بارے میں جاننا زیادہ ضروری ہے؟ حالانکہ دیکھو آپ کے دھرم میں اچھا ایک بات بتائیں، اگر مان لو ہمیں یہ نہ پتا ہو، میں آپ کو ایک سینیریو دیتا ہوں، اگر ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ یار یہ والی جو مورل ویلیو ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں آئی، بلکہ تو اب یہ سوال ہوگا نا کہ کس نے بنائی، کس نے دی؟ بھائی کچھ لوگوں نے بنا دی، تو میں کچھ لوگوں کی مورل ویلیو کیوں مانوں؟ ہاں جی، تو مطلب کچھ لوگوں کی بنائی ہوئی مورل ویلیو کو میں کیوں مانوں؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کی ایجوکیشن کہاں تک ہے؟ میں تو بیچلر ہوں بھیا مفتی صاحب. بیچلرز ہیں، ٹھیک ہے. بیچلر آپ نے کیا ہوا ہے کس فیلڈ میں؟ بی ایس سی، ٹھیک ہے. تو آپ ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے نوجوان ہیں، آپ کو پتا تو ہوگا اس دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کو ابھی تک کے اپنا جینڈر نہیں پتا. ہو سکتا ہے ایسا جسے نہ پتا ہو. ہاں، اور یا جینڈر تو یا وہ جینڈر کے بارے میں کنفیوز ہیں کہ یار ہوں تو مرد لیکن عورت جیسی فیلنگ آ رہی ہے نا، ایل جی بی ٹی ان کو بولتے ہیں. ان کی ایک مورالٹی ہے. سنیے میری بات سن لیجیے. ان کی نہیں ٹائم ویسٹ نہیں بتا رہا ہوں، ہولڈ آن، ٹائم ویسٹ نہیں ہے. ان کی ایک مورالٹی ہے جو انہوں نے بنائی ہے، تو ہم ان کی مورالٹی کو کیوں مانے؟ میرے پاس
کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا ان کی مورالٹی کو ماننے کی. آپ کے پاس کوئی وجہ ہے اس کو ماننے کی یا نہ ماننے کی؟ جی نیل بھائی. جی رہا ہوں کہ جیسے آپ کے مذہب میں جو آپ کا یہ مورالٹی ہے نا وہ کیا ہے، مطلب کہ سماج میں کیسے رہنا ہے، اپنے آس پڑوس میں کیسے رہنا ہے. وہ تو میں بتا رہا ہوں آپ کو. اصل یہ ہے کہ آپ ان کی مورالٹی کو، وہ بھی تو سماج میں رہتے ہیں نا، ان کی مورالٹی کو آپ مانتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں؟ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ ان کو چھوڑو، LGBT والے کیا ہیں کیسے ہیں وہ کس کو مانتے ہیں وہ نہیں ہے. میں آپ کا پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ ایک مفتی صاحب ہیں نا، تو جو آپ اسلام کو مانتے ہیں، جو اسلام کی مورالٹی ہے، جو سوشل ایجوکیشن ہے یا اس طرح کا کچھ بھی، وہ کیا ہے؟ میں وہ پوچھنا چاہ رہا کہ ہمیں کیسا سماج بنانا چاہیے. یہ سوال بالکل الگ ہے. اب آپ نے سوال کو، چونکہ سوال بدل گیا تو اس کا جواب بھی بدلے گا. چونکہ آپ نے شروع میں سوال یہ کیا کہ بھائی مورالٹی کو جاننا ضروری ہے یا خدا کو جاننا ضروری ہے. ہم نے کہا دونوں کو جاننا ضروری ہے. اب آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلام کی مورالٹی کیا ہے. یہ بالکل سوال الگ ہے. میں اب اس کا جواب دے رہا ہوں. اسلام کی مورالٹی کہ سوسائٹی کیسے چلے گی، وہ ایک پرنسپل کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے دا کانسیپٹ آف جسٹس. کہ انسان کو انصاف اور جسٹس کے اوپر چلنا ہے، اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے سامنے والے کے لیے، یہاں تک کہ اس کے بنانے والے اور کریٹر سے کیا تعلق اور کیسا کنیکشن ہونا چاہیے، یہ بھی جسٹس کے اوپر ہوگا. ہر چیز کے اوپر اس کا انوائرمنٹ، جو اس کے انوائرمنٹ کے حقوق ہیں، رائٹس ہیں، وہ بھی جسٹس کے اوپر ہوں گے. کانسیپٹ آف جسٹس کے اوپر پوری مورالٹی کا سسٹم اسٹیبلش ہے. اب آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یار فلاں چیز تو جسٹ نہیں لگ رہی، میں اس کو ثابت کر دوں گا. جی نہیں آپ نے تھوڑا ٹویسٹ کر دیا. چلو ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ کیا میں واضح کروں بات؟ اس میں کیا ٹویسٹ ہے؟ سپوز دیٹ جیسے میں ایک ہوں، ٹھیک ہے، میں دوسرے دھرم کو بلیو کرتا ہوں، آپ دوسرے دھرم کو کرتے ہو، اور مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں پتا اور میری ڈیتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب اکارڈنگ ٹو اسلام یا اکارڈنگ جو بھی آپ کا ریلیجن مانتے ہیں، تو آپ جہاں جاؤ گے کیا وہاں میں جاؤں گا؟ ہاں، اگر آپ کو نہیں پتا آپ بھی وہیں جائیں گے جہاں ہم جائیں گے. کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ آپ کو پتا نہیں. کیا نہیں پتا ہے میرے کو؟ اب دیکھیں اس میں جسٹس ہے کہ نہیں، اور یہ الٹیمیٹ لیول کی جسٹس ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہیں، لا کو نہ جاننا ایکسکیوز نہیں ہے. مان لیجئے آپ کسی پہاڑی کے اوپر بستے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں کیا قانون پاس ہوا ہے، اور آپ نے مان لیجئے لا توڑ دیا. لا آپ کے اوپر اپلائی ہوگا، جیل جائیں گے، جو بھی ہے فائن وائن لگے گا، کیونکہ لا کو نہ جاننا ایکسکیوز نہیں ہے. اسلام نے یہ کہا کہ اسلام کو نہ جاننا ایکسکیوز ہے. اب یہ ہے الٹیمیٹ لیول آف جسٹس. اچھا، نہ جاننے سے جسٹس ہے. اور چلو ٹھیک ہے، میں نے 1% کے لیے مان لیا، ٹھیک ہے، اور میں ان سب چیزوں کو بلیو نہیں کرتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے میں نہیں مانتا ہوں، یا جو میرا کرائٹیریا ہے اس میں یہ ساری چیزیں فٹ نہیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد اس کے بعد آپ اگر کسی لا کو اس لیے نہیں مان رہے کہ آپ کا فریم ورک الگ ہے، اور آپ مان لیجئے پورے لا کو، پورے کانسٹیٹیوشن کو ریجیکٹ کر دیں چونکہ آپ کا فریم ورک الگ ہے، اس کے بعد ہیلو جی اس کے بعد بتائیے. ہاں، اس کے بعد آپ کو کانسٹیٹیوشن سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی، نہ لا سمجھ میں آ رہا، نہ کانسٹیٹیوشن سمجھ میں آ رہا. جس ملک میں آپ رہتے ہیں، اور آپ نے دونوں کو ریجیکٹ کر دیا، نہ لا کو مانتے، نہ آرڈر کو مانتے، نہ کانسٹیٹیوشن کو مانتے. اس کے بعد نہیں، میں مانتا میں سب چیز کو ہوں. نہیں، میں مثال دے رہا ہوں. میں مثال دے رہا ہوں کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کے نہ تو لا کو آپ مانتے ہیں چونکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یا نہ آپ کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں چونکہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، وہ آپ کے ورلڈ ویو کے الگ ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو لا امپلیمنٹ ہے وہ تو رہے گا ہی. وہ تو رہے گا ہی. آپ کا کیا بنے گا؟ لا کو سمجھا، لا تو رہے گا اپنی جگہ، آپ کا کیا بنے گا میں وہ پوچھ رہا ہوں. میرے کو تو ماننا پڑے گا زبردستی، اور نہیں مانا تو سزا ہوئے گی. بس وہی یہاں ہے بھائی. جب ایک دیش کہ جو انسان نے بنایا ہے، ایک ملک ہے جس کو چند انسانوں نے مل کر بنایا ہے، اس کا لا اور کانسٹیٹیوشن نہ ماننے پر آپ کو سزا ملے گی. تو جس کائنات کو کائنات کے بنانے والے نے بنایا ہو، اس کا لا نہ ماننے پر آپ آرام سے رہیں گے.
اس کے کانسٹیٹیوشن کو ریجیکٹ کرنے پر آپ کا کچھ نہ ہوگا. لیکن کیوں ہونا چاہیے ایسا کہ اس کو سزا کیوں ملے؟ کیا کانسٹیٹیوشن ہے ایسا اچھا تو آپ اپنے دیش کے کانسٹیٹیوشن کو اگر ریجیکٹ کر دیں تو کیوں سزا ملنی چاہیے بھائی؟ جو دیش کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ انسانوں نے بنایا ہے, اس میں لاکھ غلطیاں ہو سکتی ہیں, 100 غلطیاں ہو سکتی ہیں, اس میں امینڈمنٹ ہو سکتے ہیں. آج یہ لا بنائے, کل کے دنوں اس کے نیل بھائی اس کے باوجود آپ مانتے ہیں کہ اس میں 100 غلطیاں ہو سکتی ہیں, آپ جیسے انسانوں نے بنایا ہے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر رہنے والے بہت سے لوگ کانسٹیٹیوشن کے ایک کلاس سے ایگری بھی نہ کرتے ہوں, کہیں تو یار تو بہت غلط ہے, لیکن ان کو ماننا پڑ رہا ہے. تو وہ خدا کہ جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے, اس پوری کائنات کو بنایا ہے, اس کریٹر نے, وہ پرفیکٹ ہے. اس کے دیے ہوئے لا اور کانسٹیٹیوشن میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی چونکہ وہ پرفیکٹ ہے. نہیں یہ تو آپ مان رہے ہو نا پرفیکٹ ہے, میں نہیں مان رہا اس چیز کو کہ وہ پرفیکٹ ہے ہی نہیں. کیسے پرفیکٹ ہو جائے گا؟ کریٹر پرفیکٹ نہیں ہے آپ کے نزدیک. اچھا آپ یہ ماننا, کریٹر کو چھوڑیے, کریٹر کیا ہے؟ کریٹر کو کیوں چھوڑے؟ کریٹر ہی نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہوں گے نا. کریٹر کو آپ پرفیکٹ مانتے ہو؟ کریٹر کی بات نہیں کر رہے ہیں. دیکھا آپ ایک کریٹر کو آپ پرفیکٹ مانتے ہیں؟ دیکھیے مفتی جی ایسا ہے کہ ہم یہاں پہ کریٹر کی بات نہیں کر رہے, ہم یہاں پر کریٹر ہی کی بات ہونی چاہیے. کریٹر ہی کی بات ہونی چاہیے چونکہ اصل تو کریٹر ہے. باقی تو اس کے الگ الگ نام ہے, آپ کچھ بھی نام دے دو اس کو. کریٹر کا بتائیے کہ وہ پرفیکٹ ہے کہ نہیں. یہاں پہ بات ہو رہی ہے, آپ اسلام کو مانتے ہیں نا, آپ مفتی ہیں نا, تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے. مفتی صاحب ان سے سوال بھی یہ ہوا ہے جب یہ آیا آپ نے پوچھا ہے کہ جس کی طرف سے ایجوکیشن دی گئی ہے اس کو ماننا چاہیے یا پھر ایجوکیشن کو, دونوں کو امپورٹنٹ. تو مفتی صاحب نے کہا کہ دونوں کو. تو بات تو وہی ہے نا, اصل سوال کریٹر کے اوپر ہوگا. آپ بتائیں کریٹر کے اوپر کیسے ہو جائے گا؟ کریٹر کے اوپر تو میرا سوال ہی نہیں ہے. کریٹر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب جو ہندوازم مانگتے ہیں ان کے لیے کریٹر دوسرا ہے, جو بدھسٹ ہے ان کے لیے دوسرا ہے, جو کرسچن کریٹر ہیں. چلو کتنے کریٹر ہیں؟ کتنے بھی ہو سکتے ہیں. وہ کوئی ایک مان رہا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی دو مان رہا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ اس کائنات کے کریٹر کتنے ہیں؟ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ کتنے بھی ہو سکتے ہیں. میری جو جس دھرم کو مان رہے اس حساب سے تو ان کے اتنے ہی اس طرح تو اگر معاملہ اتنا ہی فلیکسیبل ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی ہم جو بھی مان رہے وہ بھی ٹھیک ہے, آپ بھی مان رہے وہ بھی ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہی ہے, سب چنگا سی. ایسا ہے نا کہ گفتگو اس لیے ہو سکتی ہے کیونکہ آپ ایک مفتی ہیں, آپ نے اپنا جیون دیا ہے کسی دھرم کے لیے, 5 سال 10 سال 20 سال, سمجھ رہے ہو. ڈیبیٹ نہیں کرنی ہے نا, ڈیبیٹ کیوں کریں گے پھر آپ؟ ایگزیکٹلی. اگر سب ٹھیک ہے, اگر بدھسٹ بھی ٹھیک ہے, ہندو بھی ٹھیک ہے, کرسچن بھی ٹھیک ہے, تو مسلمان بھی تو ٹھیک ہی ہے نا. پھر مسلمان ہی کیوں غلط ہے؟ میں نے تو غلط بولا ہی نہیں ابھی تک کہ مسلمان غلط ہے. تو اگر سب صحیح ہیں تو پھر ڈیبیٹ ختم ہو گئی. میری آپ کی کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کون سا طریقہ صحیح ہے, کون سا طریقہ غلط ہے. اگر سب صحیح ہے, میں نے یہ بولا ہی نہیں ہے, انیک بھی ہو سکتے ہیں, 100 بھی ہو سکتے ہیں, غلط ہیں, سب صحیح. اگر سب صحیح ہے میرے بھائی, اگر سب صحیح ہے تو بات یہی ختم ہو جاتی ہے. آپ سے بات پھر آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. میں نے یہ بولا ہے کہ سارے صحیح نہیں ہے, جو جس کو مانتا ہے اس کے حساب سے وہ چیز صحیح ہے. ٹھیک ہے, آپ کے اعتبار سے کیا صحیح ہے؟ میں نے آپ کو پوچھا آپ کے اعتبار سے کیا صحیح ہے؟ ایک کریٹر یا بہت سارے کریٹر؟ ایک منٹ انہوں نے کہا مجھے صاحب سارے صحیح نہیں ہے, تو آپ نے بھی کہا کہ آپ لوگوں میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے صحیح نہیں ہے, تو غلط تو کہہ دیا آپ نے. صحیح بات ہے, یہ بھی ہے. آپ بولے بتائیے, آپ ہمیں غلط مانتے کہ نہیں مانتے؟ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں نے یہ بولا کہ اگر جو کوئی ہندو ہے یا کوئی کرسچن ہے یا کوئی بدھسٹ ہے یا سکھ ہے, ان کے حساب سے ان کا جو کریٹر ہے یا گوڈ ہے یا بھگوان ہے یا جو بھی چیز ہے وہ ان کے حساب سے بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر میں ان سے بات نہیں کر رہا ہوں, یہاں پہ بات کر رہا ہوں میں اسلام کے ماننے والے سے, اور جن کا بلیو اللہ پہ ہے ان سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہم اس سے بات کریں گے, ہم اس پہ بات نہیں کریں گے کہ اس کا کون سا والا ہے, میں کون سا والا مانتا ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے اعتبار سے ایک کریٹر ہے یا انیک کریٹر ہے؟ میرے اعتبار سے کریٹر ہے کہ نہیں ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کو کریٹر ہی نہیں پتا, جب آپ کو کریٹر ہی نہیں پتا تو کریٹر کے سسٹم پر گفتگو کرنا بیکار. پہلے تو کریٹر میں بات ہوگی بھائی. نہیں, جب یہ سوال جواب والا ہے نا سیشن, تو میرا تو پوچھنے کا فرض بنتا ہے نا یہ چیزیں آپ سے, میں آپ سے. اور میرا یہ بتانا فرض بنتا ہے کہ آپ نے جو سوال کیا بالکل irrelevant ہے,
یہ آپ اپنے فرض پہ چل رہے ہیں, میں اپنے فرض پہ چل رہا ہوں. میرا فرض یہ ہے کہ آپ نے نہایت واحد سوال کیا. کیوں؟ چونکہ جب آپ کو کریٹر نہیں پتا کہ ہے یا نہیں ہے, تو ہم کریٹر کے دیے ہوئے مورالٹی پر بات کیوں کریں بھائی؟ مورالٹی پر تو بات اس وقت ہوگی جب کریٹر کو مان لیا کہ ہاں کوئی نہ کوئی کریٹر ہے. لیکن جس کریٹر کو آپ مان رہے ہیں یا جو مورالٹی آپ مان رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, میری والی مورالٹی ٹھیک ہے, تو چلو بھی بات کر لیں. آپ کو تو پتا ہی نہیں ہے, تو ہم کریٹر پہ بات کریں گے نا پھر. اور ایک بات آپ کو پتا بھی نہیں ہے, اور ساتھ میں مفتی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ 100 بھی ہو سکتے ہیں. تو ایک طرف آپ کلیم بھی کر رہے ہیں نالج کا کہ 100 بھی ہو سکتے ہیں, اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا. نہیں مجھے پتا ہے, نہیں پتا وہ میرے. چلیں اس طرح بات کرنا تو بیکاری ہے, جب کوئی گراؤنڈ ہی آدمی سیٹ نہ کرے تو کیا فائدہ. درمیان میں حائل ہونا ضروری ہے بھائی صاحب, بنیادی ابھی. کیا نام ہے ان کا؟ کور ایتھیسٹ. جی کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک. مفتی صاحب میرا ایک بلیو ہے اپنا, میں اپنا بلیو پہلے بتا دیتا ہوں کیونکہ کم سے کم جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں, میرا یہ ماننا ہے کہ جو بھی کوئی کتاب ہے اس کو اگر انتم ستیہ مان لیں, مطلب یہ فائنل ٹروتھ ہے, وہ کتاب میں کسی کی بیت بھی نہیں کر رہا, وہ سب سے زیادہ بد نصیب کتاب ہے. ہم بچپن سے پڑھتے آتے ہیں, کتاب اپڈیٹ ہوتی ہے, سائنس اپڈیٹ ہوتی ہے. سائنس ہم بچپن پڑھ رہے تھے, گریوٹی کچھ تھی یا جو لائٹ تھی وہ ویو تھی, پارٹیکل ہو گئی, پھر دونوں ہو گئی. تو ایک الٹیمیٹ سب کیسے مان لیتے ہیں کہ یار یہ ہمارا فائنل ورڈ کا یہ ٹروتھ ہے, اور یا کسی ایشور کے بارے میں. میں ایک طریقے سے مطلب ایتھیسٹ ہوں, میں پیدا ہوتے ہندو ہوں, لیکن میرا کوئی بلیف سسٹم نہیں. صحیح. لیکن میرے بہت سارے مورل جو آتے ہیں یا ہندو سے نکل کے آتے ہیں, کوئی پرورش وہاں ہوئی ہے. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہوگا نا کہ آج ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جسٹس جو ہے نا وہ الٹیمیٹ ایک گڈ کوالٹی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہم یہ کہیں کہ انجسٹس الٹیمیٹ کوالٹی ہے, اسی کو اختیار کرنا, سب کو انجسٹ ہونا چاہیے. جسٹس کہیں کمپلیٹ نہیں ہوتی. آپ کے لیے جو جسٹس ہے وہ دوسرے کے لیے کبھی جسٹس نہیں ہو سکتا. نو 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 نو, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی مینیفیسٹیشن آف جسٹس. میں صرف کانسیپٹ آف جسٹس کی بات کر رہا ہوں, کوالٹی آف جسٹس کی بات کر رہا ہوں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی سب کو جسٹ ہونا چاہیے؟ کیسے ہوں الگ بات ہے, سب کو جسٹ ہونا چاہیے, لیکن کل کو ہم یہ کہیں کہ نہیں سب کو انجسٹ ہونا چاہیے. انجسٹ ہونا بہت ضروری ہے. جسٹ ہوں گی کیسے جب تک کوئی کرائم نہیں کر رہا, کوئی اگر غلط نہیں کر رہا, تو جسٹ ہوں گی بھائی. میرے سمپل سے سوال کا جواب دیجیے, کیا جسٹس کی جگہ انجسٹس کو آپ رکھ سکتے ہیں ایک مورل ویلیو پہ؟ بنا انجسٹس کے جسٹس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آئی نو, لیکن ساری دنیا یہ مانتی ہے کہ ہٹلر بھی تو یہ مانتا تھا نا کہ بہت بڑا جسٹ تھا. ہاں اس کے بلیور والے اسے اچھا مانتے تھے, کچھ لوگ ہے نا, وہ خود بھی مانتا تھا, وہ خود بھی یہ کہتا تھا کہ میں نے 6 ملین کو جلا کر بہت انصاف کا کام کیا, وہ خود بھی یہ کہتا تھا, ہے نا. تو آپ اور میں اس کو غلط کہہ رہے, وہ خود تو نہیں اپنے آپ کو غلط کہتا تھا نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا جسٹس کو مانتی ہے. وہ برائی کو جسٹس کہہ رہی ہے, اچھائی کو ایک الگ بات ہے. جسٹس کو اچھا مانتی تھی, رائٹ. جسٹس کو مانتی ہے کیونکہ جسٹس کو مانتی تھی کیونکہ انجسٹس ہے. جسٹس ہے. میرا نیٹ ورک کٹ گیا. نہیں کٹا نہیں ہے بھائی صاحب, بالکل یہیں پر موجود ہے, سن رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. آپ کی آواز رک گئی تھی. جی, تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا کل کو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ بالکل بدل جائے اور لوگ یہ کہیں کہ نہیں جسٹس سے خراب کانسیپٹ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں, سب کو انجسٹ ہونا چاہیے دنیا کی کامیابی کے لیے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, ایسا کبھی نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک الٹیمیٹ ایسی ریالٹی اور ٹروتھ ہے کہ جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی. تو اگر مان لیجئے کسی کتاب میں تبدیلی نہ ہونا اس کتاب کی سب سے زیادہ بدنصیبی ہے, تو کانسیپٹ آف جسٹس کا کبھی نہ بدلنا یہ جسٹس کی سب سے زیادہ بدنصیبی ہے. جی نہیں, طریقے سے کرتے ہیں, آپ کی بات سے سہمت نہیں ہوں. دیکھیے جسٹس بھی جو ہم جسٹس کریں گے, بنا جسٹس کے جسٹس کر نہیں سکتے, یہ پہلا نہیں چلے گا. کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی نے کرائم کیا انجسٹس کرے گا تبھی تو اس کے ساتھ جسٹس کی جائے گی. تو یہ کہانی ایسی ہے کہ آپ اس کو تبھی I agree with you. کوشچن یہ نہیں ہے, کوشچن یہ ہے کہ کیا جسٹس کبھی بدلے گا, کانسیپٹ آف جسٹس کبھی بدلے گا؟ نہیں بدلے گا. ہاں بدلے گا, ہمیشہ بدلے گا, ہمیشہ بدلے گا. وہ بھائی جسٹس اگر بدلے گا تو وہ انجسٹس ہو جائے گی, کانسیپٹ آف جسٹس وہی رہے گا, اس کے مینیفیسٹیشنز بدلیں گے.
کہ آپ کے علاقے میں جسٹس یہ ہے, میرے علاقے میں جسٹس وہ ہے, 1857 میں جسٹس کچھ اور تھی, آگے چل کر جسٹس کچھ اور ہوگی, لیکن رہے گی جسٹس, کانسیپٹ آف جسٹس وہی رہے گا. ٹھیک, تو کانسیپٹ آف جسٹس کبھی کانسیپٹ آف انجسٹس میں تبدیل نہیں ہوگا. لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی اب ہم سارے کے سارے انجسٹ ہوں گے آج سے, چونکہ جسٹس بہت خراب چیز ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو ریلیجن میں خصوصاً اسلام کی بات کر رہا ہوں, دوسروں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. اسلام نے جو تعلیم دی ہے کہ سوسائٹی کیسے چلے گی, انسان کا تعلق اس کے کریٹر سے کیسا ہونا چاہیے, یہ سارا کا سارا جسٹس کے اوپر ہے. جب یہ سارا جسٹس کے اوپر ہے اور جسٹس میں کوئی تبدیلی ہو کر اس کو انجسٹس بننا نہیں ہے, تو پھر اس کتاب کا بھی یہ فائنلی ورژن ہے, اس کے بعد کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہونی ہے. رہی بات کہ آپ نے کہا آپ چونکہ سائنس فزکس پڑھاتے ہیں نا, سائنس اور فزکس پڑھاتے ہیں آپ, یہ پڑھتے ہیں؟ سائنس فزکس میں اچھی نالج ہے, پڑھاتا نہیں ہوں. اچھا, وہ بیچز لکھا ہوا ہے نا آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر, ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا کہ بھائی فزکس کی کتابیں, سائنسی کتابیں, دنیا میں جو بھی کتابیں, ان میں اپ گریڈنگ مستقل چلتی رہتی ہے. obviously بات ہے, چونکہ وہ آپ کو یہ بتانے کے لیے لکھی جاتی ہیں کہ یہ کائنات کیسی ہے, یعنی یہ کائنات میں کیا کچھ چل رہا ہے. اور جو لکھنے والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بس مجھے یہاں تک کے پتا ہے, آگے مجھے پتا نہیں ہے, کل کو ڈسکوری ہوگی تو اس کے اندر اپ گریڈ ہوگا یہ معاملہ. تو وہ تو یہ مان کے چل رہا ہے نا. مذہب کی جو کتاب ہے قرآن ہے, وہ آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں آئی کہ ماؤنٹ ایوریسٹ ایسے بنا تھا, دنیا میں سمندر ایسے بنے تھے, اور پیننجیا ایسا تھا, یہ بتانے کے لیے کوئی آئی ہے. وہ آپ کو یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ آپ ایک اچھا انسان کیسے بنے. اب اچھا انسان کیسے بنے, اس میں کیسے اپ گریڈ ہوگا؟ اچھا انسان انصاف کے ساتھ انصاف قائم کر کے اچھا انسان بنتا ہے. اب اس میں اپ گریڈ کیسے کریں گے بھائی؟ میں ایگزامپل دیتا ہوں. بہت سارے جو جسٹس ہیں اپ گریڈ ہوئے. جسٹس ایز جسٹس ہمیشہ اپ گریڈ ہوتی رہیں گی. پہلے جیسے پرانے سمے میں چلے جاؤ آپ سے کچھ سال پہلے, سلیوری بہت زیادہ لوگ بولتے بھی ہیں اسلام کے اوپر, لیکن یہ سماج کا ایک حصہ تھا, اور وہ اس کو پہلے جسٹس سمجھا تھا. یار یہ جسٹس کا پارٹ ہم رکھ رہے ہیں, روٹی کپڑا دے رہے ہیں, جیسے کسی ڈاگ کو, جانور کو پالتے ہیں گلے میں دے رہے ہیں, اور یہ ایک جسٹس کا پارٹ تھا. کوئی اس کو انجسٹس نہیں کہتا تھا, یار یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہو کسی کو رکھنا, ایسے جیسے گائے کو رکھتے ہیں نا. اگر میں اسلام نے اس کو ختم کیا, اسلام نے اس کو ختم کیا بھائی. میں اس سوسائٹی میں, چونکہ اسلام نے اس ٹریٹمنٹ کو جسٹ نہیں سمجھا, تو اسلام نے اعلان کیا کہ غلاموں کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ نہیں چلے گا کہ ان کو آپ جانوروں کی طرح رکھیں, ان کے گلے میں پٹا ڈال کے رکھیں. یہ طریقہ اس کو حرام قرار دے دیا. تو یہ تو اس سے بڑھ کر ریفارم تو کوئی ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, کیا مجھے جاتے نہیں اس میں بات, میں صرف اس بات کر رہا ہوں. یہ کبھی جسٹس تھا سماج کے لیے, الاؤ تھا, اسے کوئی نہیں تھا نا, نہیں مانتا تھا. کسی چیز کی پریکٹس کر لینا یا اس کا مشہور ہو جانا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جسٹ تھا. کچھ لوگ اس کو جسٹ سمجھ رہے تھے, لیکن وہ جسٹ نہیں تھا. تو جسے آپ جسٹ سمجھ رہے ہو, کچھ لوگ مثلاً آج اگر مان لیجیے, آج اگر دنیا میں کی بڑی تعداد LGBT کو ماننے لگے, تو اب یہ جسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آج ان لوگوں کے لیے جسٹس ہو گیا نا. جیسے سپوز کرو آپ کے لیے جسٹس ہے قرآن, جو ورڈک ہے, جو شبد ہے, ورڈ ٹو ورڈ جسٹس ہے, جو لکھا ہے وہ پڑھ. ہو سکتا ہے اگر یہ بات ہے نا کہ وہ ان لوگوں کے لیے جسٹ ہے یا ہمارے لیے جسٹ ہے, اگر کانسیپٹ اس طریقے سے بننے لگے نا, تو پھر تو جسٹس رہے گی نہیں. مجھے ایک بات بتائیں, میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں, میں ایک سوال پوچھتا ہوں ہائپوتھیٹیکل. اگر یہ بات ہے, میں آپ سے ہائپوتھیٹیکل سوال کرتا ہوں. ایک آدمی گیا اور اس نے کسی ملک میں ٹیرر اٹیک کر دیا, اور اس نے کہا کہ بھائی میں تو اس ملک سے آزادی لوں گا, اس لیے میں نے یہ اٹیک کیا ہے. اور آپ اس کو کہیں ٹیررزم, وہ اپنے آپ کو کہے آزادی کی لڑائی. اس کے نزدیک وہ صحیح, آپ کے نزدیک وہ غلط. لیکن کیا آپ اس کو کاؤنٹر اٹیک کر سکتے ہیں؟ چونکہ آپ تو کہہ رہے کہ ہاں اس کے نزدیک تو وہ صحیح ہے. نہیں کر سکتے نا. آپ یہ کہیں گے کہ اس نے معصوموں کی جان لی ہے, یہ دہشت گرد ہے, یہ ٹیررسٹ ہے, اس کی نہیں چلے گی. یہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہے لیکن ہے یہ دہشت گرد, یہی کہیں گے نا. تو ایسے ہی اگر LGBT اپنے آپ کو صحیح مانے, تو کیا ان کا صحیح ماننے سے وہ صحیح ہو جائیں گے؟ وہ اپنے آپ کو جسٹ کہنے سے وہ جسٹ ہو جائیں گے؟ وہ اپنے آپ کو کسی کی بھی کتاب کا, کسی بھی بلیف کا سسٹم مان کے, اپنے آپ کو جسٹ مان کے تو آکرمن کر رہا ہے, مار رہا ہے معصوموں کو. ٹھیک ہے, میں کسی پرٹیکولر کے نام لے رہا, اس کا بلیف ہے ایسا کہ یہ اگر یہ بات ہے میرے بھائی, اگر یہ بات ہے تو بھگت سنگھ نے کون سی کتاب پڑھی تھی؟
नास्तिक थे ना, और ब्रिटिश की नजर में तो टेररिस्ट थे, इसीलिए तो फांसी पे लटकाया था, ब्रिटिश की नजर में थे ना। आज दुनिया, आज पूरा देश उनको मुजाहिदे आजादी कह रहा है, लेकिन वो तो नास्तिक थे। कौन सी किताब पढ़कर उन्होंने हमला किया था? दुनिया नहीं, इंडिया के लोग मानते हैं। देखिए, हाँ चलो इंडिया मान, इंडिया में करोड़ों लोग बसते हैं, वो करोड़ों लोग उनको मुजाहिदे आजादी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कौन सी किताब पढ़कर उन्होंने, कौन सी किताब पढ़कर ब्रिटिश के ऊपर उन्होंने हमला किया था, मुझे बता दें। ब्रिटिश की नजर में तो वो टेररिस्ट थे। कॉन्सेप्ट जस्टिस और अनजस्टिस को स्टेबल कर रहे हैं जी। तो आपने जो कहा ना कि किताब पढ़ के वो हमला, तो किताब पढ़कर तो फिर भगत सिंह ने कोई हमला नहीं किया, उनके पास तो कोई किताब नहीं थी। जस्टिस अनजस्टिस बदल रहा है। क्या कह रहे? हाँ, किताब नहीं थी, लेकिन जस्टिस का कॉन्सेप्ट और चेंज हो रहा है हमेशा। कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा है, उसका मैनिफेस्टेशन बदल रहा है। कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा है, मैं बता रहा हूं आपको कि कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा है, उसका मैनिफेस्टेशन बदल रहा है। लोगों की सलाहियतें अलग अलग हैं उसके एतबार से। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। मिसाल ये है कि इस्लाम यानी शरीयत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शरीयत आई, उसके आने से पहले शराब के ऊपर कोई कानून नहीं आया था अल्लाह की तरफ से कि शराब हलाल है कि हराम है। लोग शराब पी रहे थे, कोई मसला नहीं था, लेकिन उसके बाद शराब को हराम करार दिया गया। अब शराब पीना ना इंसाफी है और शराब से बचना इंसाफ है। तो अब देखें, इंसाफ अपनी जगह है, लेकिन उसका मैनिफेस्टेशन बदल गया। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि मैनिफेस्टेशन में हमेशा अपग्रेड होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस में अपग्रेड नहीं होता। चोरी पे हाथ काटना पहले जस्टिस था, ठीक है, अभी सजा देने लगे, हमें फाइन देने लगे, तो ये बदल गया जस्टिस का तरीका। तो वो इसलिए कि जहां चोर का हाथ नहीं काटा जा रहा है, वहां तो शरीयत इस्लाम की है नहीं ना। सऊदी अरब में इस्लाम की शरीयत नाफिज है, वहां भी चोर का हाथ कट रहा है। देख लो वहां जाके कितनी चोरी होती है भाई। जिन मुल्कों में मान लीजिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, जहां जहां शरीयत नहीं है, ठीक है, जहां हाथ नहीं कटता, जो दुनिया की अक्सरी ममालिक ऐसे ही है, वहां पे एक मुल्क में जितनी एक दिन में चोरी हो रही है, एक दिन में, वहां सऊदी अरब में 10 साल में नहीं होती। मैं बताता हूँ, मैं अपना वो देता हूँ, मैं रहा हूँ सऊदी में, थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। अच्छा, आप वहां रहे हैं तो आपने देखा दबा के चोरियां हो रही हैं? नहीं, मैं बताता हूँ क्यों चोरी नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों चोरी नहीं है। चोरी इसलिए नहीं है कि वहां डर है, कैमरे का डर है, पुलिस का डर है, इंसान वही है, इंसान वही चोर है। आया अभी 10-15 साल के अंदर कैमरे लॉजिक यार, ये तो कैमरा आया अभी 10-12 साल के अंदर लगे। वो जब से सऊदीया बना तब से उनके साथ कैमरा लगा हुआ है। हजरत, ये लॉजिक यहाँ नहीं, मतलब हमारे मुल्कों में कैमरा नहीं लगा हुआ, बाहर सीसीटीवी नहीं लगे हुए, यहाँ सीसीटीवी नहीं है। अच्छा, डर किस चीज का है? वो हाथ कटने का तो डर है, उसी को तो बता रहे हैं। वही मैं बता रहा हूँ, हाथ कटने का डर है, इसलिए चोरी नहीं है। आप अगर मान लीजिए लॉ में अमेंडमेंट करके आज चोरों का हाथ इंडिया में काट देंगे, चोरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि डर ही की वजह से इंसान कानून पर अमल करता है। इसीलिए कह रहा हूं, कौन सा कानून चल रहा है? चोरी कम कर देगा, उसका चोरी कम कर देगा ना। चोरी जब कम होगी तो लोगों का नुकसान कम होगा, सीधी सीधी बात है। तो बताएं कौन सा कानून चल रहा है? अब मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। आपको पता है कि इस्लाम में रेपिस्ट की सजा क्या है? पता है आपको? रजम करके मार देना, रजम करके मार देना। जब निर्भया का वो हुआ मसला 2012 में, याद है? याद है, पूरा याद है। पूरे मुल्क में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उस वक्त क्या हो रहा था? भाई इस्लाम का कानून लेकर आओ, हम तो इनको सड़क पर रजम करेंगे। सब ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए कि उस वक्त सेंटिमेंट्स बड़े हाई थे। पता था कि जब रजम करेंगे सड़क पर तो सबके सेंटिमेंट्स जो है, सबको सुकून आ जाएगा। इससे साबित हुआ कि रेपिस्ट की जो सजा वहां है ना, सुकून उसी में है। रेपिस्ट को इस तरीके से करके सजा देने में इंसान चाहता ही है कि वो सजा दी जाए कि जिससे सबको मुआशरा सुधरे और सबको सुकून मिले। तो जो लोग इस्लाम को नहीं मान रहे थे, वो इस्लाम की सजा का मुतालबा उस मुल्क में कर रहे थे जहां इस्लाम नहीं है, यानी कानून के तौर पर। हमारा पूरा डिबेट अलग टॉपिक चल जा रही है, मैं बोल देता हूं। नहीं, बिल्कुल सही टॉपिक पे जा रही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस पर इस्लाम जो किताब है, इस्लाम में वो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर डिपेंड करती है, यानी उसको प्रमोट करती है, डिपेंड नहीं, उसको प्रमोट करती है। और उसमें जितने कवानीन है, जितने अहकाम है, जितने रूल्स हैं, वो सारे के सारे जस्टिस को रिफ्लेक्ट करते हैं। हाँ, आपकी इंटरप्रिटेशन उस रिफ्लेक्शन की अलग हो सकती है, दैट इज अ डिफरेंट केस, ठीक है। चलें भाई,
اچھا، میں نے جیسے بتایا تھا کہ آج کے لیے اتنا ہی، اور مجھے جلدی جانا ہے. 1 گھنٹہ یوزولی ہم اور کرتے ہیں، لیکن آج 2 ہی گھنٹے گفتگو ہوگی. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر آپ حضرات سے ملاقات ہوگی. تو جو لوگ رہ گئے ہیں ان سے ہم اگلے ہفتے ملاقات کریں گے اور ان سے بات کریں گے. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.